أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس 3 صفحہ 9 اشارہ سی کی کلاس میں خوش آمدید۔ اس میں ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت جو ہے وہ 65 اور 56 کا مطالعہ کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پہلے اس پارے کے ہم نے 4 پاؤ کیے ہیں۔ پہلا پاؤ جو ہے ہم QC2 میں پڑھ کے آئے ہیں۔ دوسرا پاؤ جو صفحہ یہ جو ہے آیت نمبر 38 سے 76 تک ہے سورۃ بقرہ کی، وہ ہم QC3 میں پڑھ رہے ہیں، اور QC4 میں آیت 77 سے 105 سورۃ بقرہ کی ہے، اور آخری جو ہے پاؤ جو ہے وہ QC5 میں سورۃ بقرہ کی 106 سے 141 تک آتی ہے۔ QC3 میں جو 5 صفحے ہیں، صفحہ 6 سے 10 تک ہیں، ان کو ہم اپنے بائیں ہاتھ کے چھوٹی انگلی سے شروع کرتے ہیں، صفحہ نمبر 6 اور صفحہ نمبر 10 کو انگوٹھے پہ رکھتے ہیں۔ اصل میں یہ دونوں ہاتھوں کو یوں ملاتے ہیں، پہلا صفحہ جو ہے وہ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے شروع ہوتا ہے اور 10واں صفحہ جو ہے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے پہ آتا ہے، تو یہ اس طرح جیسے دعا مانگتے ہیں اس طرح یہ دونوں ہاتھ ملاتے ہیں۔ تو آئیے اعادہ کرتے ہیں۔ چھٹے صفحے کی جو ہے وہ جو نشانیاں تھی، پوائنٹ تھے، وہ کیا تھے؟ ہدایت اور نتیجہ بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو اس دن سے ڈرو۔ ایک بار پھر، ہدایت اور نتیجہ بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو اس دن سے ڈرو۔ 7ویں صفحے کے اشارے کچھ یوں تھے: فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچھڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو۔ فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچھڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو۔ اور 8ویں صفحے کے اشارے تھے: بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا۔ بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ اور سزا۔ مختصر ہم جو ہے چھٹے صفحے کے لیے کہتے ہیں: ہدایت بنی اسرائیل، نیک کام اس دن۔ ہدایت بنی اسرائیل، نیک کام اس دن۔ اور 7ویں صفحے کے لیے فرعون 40، بچھڑا دکھاؤ اللہ کو۔ فرعون 40، بچھڑا دکھاؤ اللہ کو۔ 8واں صفحہ: بستی، پانی، کھانا، سزا۔ بستی، پانی، کھانا، سزا۔ آئیے 9ویں صفحے کی طرف چلتے ہیں۔ 9ویں صفحے کا پہلا اشارہ ہے عام قاعدہ، دوسرا اشارہ طور کا وعدہ، تیسرا اشارہ ہفتہ کے مجرم، چوتھا اشارہ بقرہ کا قصہ۔ تو آئیے انہیں بھی ویڈیو پہ رکھ کے دیکھتے ہیں۔ عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتہ کے مجرم، بقرہ کا قصہ۔ ایک بار پھر، عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتہ کے مجرم، بقرہ کا قصہ۔ مختصر ان اشاروں کو یوں کہہ سکتے ہیں: قاعدہ، طور، ہفتہ، بقرہ۔ قاعدہ، طور، ہفتہ، بقرہ۔ تو ہم نے پہلے 2 اشارے پڑھ لیے تھے، آج تیسرا اشارہ پڑھنے چل رہے ہیں۔ تیسرا اشارہ کیا ہے؟ ہفتہ کے مجرم۔ پچھلی آیتوں سے اس اشارے کا تعلق یوں ہے کہ مسلسل اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کو بیان فرما رہا ہے، اور نعمتوں کے تعلق سے بنی اسرائیل کے رد عمل کو بھی بیان کر رہا ہے۔ تو آئیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، سلام قول من رب الرحیم، رب زدنی رب زدنی رب زدنی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو یہ آج کی جو آیتیں ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ آپ میں سے جو بھی اس کی تلاوت کرنا چاہے پلیز۔ یہ آپ میں سے کون اس کی تلاوت کرنا چاہے گا؟ جی برادر اکرام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، جی برادر۔ یہ اپنے دوسرے پیج پہ آپ چلے گئے ہیں، ہفتہ کے مجرم، اس کا پچھلا ہے جی، یا یہ میں کہا تو پہلے کیا یہ پیج ہم پڑھ چکے ہیں؟ برادر اکرام، کیا بقرہ کا قصہ؟ یہ ہم ایڈوانس آگے چلے گئے ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ایک منٹ، مجھے ریکارڈنگ تو پلے، پھر بات کرتے ہیں آپ سے۔ جی جی برادر اکرام۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِعِينَ وَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. صدق الله العظيم. ترجمہ ترجمہ پڑھیے. ترجمہ: اور البتہ تم نے جان لیا ان کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتے کے دن میں، تب ہم نے ان سے کہا تم ہو جاؤ بندر جمیل، پھر ہم نے بنا دیا اس واقعے کو عبرت ان کے لیے جو اس کے سامنے موجود تھے اور جو اس کے پیچھے آنے والے تھے، اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے. جزاک اللہ. آئیے چلتے ہیں اس کے اسماء افعال اور اس کی طرف. وا یہ حرف ہے، لقد لا اور قد یہ جو ہے دونوں حرف ہیں، اور علم تم یہ کیا ہے؟ فعل ہے. کیوں تم آگے اس تم سے ہم نے پہچانا، تا تو تم نا یہ جو ہے فعل کی نشانی ہوتی ہے، یہ فعل ہے ماضی کا. تم کو ہٹا دیں تو کیا رہ جاتا ہے؟ عین لام میم، یہ اس کے روٹ لیٹر ہیں. عالمہ یہ ہم نے ماضی میں پڑھا تھا QC1 میں، عالمہ یعلم علم، تو یہ وہ فعل ہے. الذین اس میں موصولہ ہے. اہتدو 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 جو ہے یہ واو الف سے پتہ چل رہا ہے کوئی فعل ہے. واو الف کو ہٹا دیں تو پیچھے کتنے لیٹر نظر آ رہے ہیں بھائی؟ اہتدو میں حروف گنیے، 4. اور شروع میں کیا ان چار کے؟ حمزہ. اہتدو حمزہ، تو 4 حرف حمزہ شروع میں. باب کون سا آنا چاہیے ذہن میں؟ سب سے زیادہ قرآن میں استعمال ہونے والا مزید فی کا باب، باب افعال، تو یہ باب افعال سے ہے. من جو ہے وہ حرف ہے، تم جو ہے یہ ضمیر، تمام ضمیریں جو ہے اسم ہوتی ہیں. فی جو ہے حرف ہے. السبتی السبتی جو ہے السبت کیا جی؟ اسم فعل حرف کیا ہے جی؟ اسم ہے. اچھا آج سے آپ کے لیے ایک اور ایکسرسائز شروع کر دیتے ہیں. آپ بہت ایڈوانس لیول میں ہیں، یہ آپ کو آنی چاہیے. فی جو ہے کون سا حرف ہے؟ یہ ایک مخصوص حرف ہے. QC1 میں آپ نے 7 مخصوص حرف پڑھے تھے. QC2 میں جب آئے تو ہم نے اس میں 4 کا اور اضافہ کہا جی، قرآن میں 11 ہیں. تو یہ کون سا حرف ہے ان میں سے؟ حرف جارہ، یہ حرف جارہ ہے. جب بھی حرف جارہ آئے گا اس کے بعد والے اسم کے نیچے زیر ہوگا، اور وہ کیا ہوگا؟ مجرور ہوگا. اور اس کو کہیں گے جار و مجرور، جار اور مجرور کا مرکب. فی السبتی کیا ہے؟ جار مجرور ہے. کیوں؟ حرف جارہ ہے. اور پہچان کیا ہے؟ حرف جارہ کے بعد والے اسم کے نیچے زیر، اس کے نیچے تا کے نیچے زیر نظر آ رہی ہے نا، یہ اس فی کی وجہ سے. آگے چلیں. فَقُلْنَا، فا پس، قُلْنَا ہم نے کہا. قلنا کیا ہے؟ فعل ہے. نا سے پتہ چل گیا ماضی کا، جیسے جعلنا، فعلنا، سمعنا، ذکرنا، عبدنا، قلنا، یہ اسی طرح. لاہم لا جو ہے حرف ہے، ہم جو ہے ضمیر ہے. کونو کونو جو ہے واو الف سے پتہ چل گیا کیا فعل ہے، اور یہ کیا کانا یکونو کن والا ہے. کرادتن یہ کیا ہے جی؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم میں 2 زبر آگے، تنوین آ گیا، ہو گیا. آگے خاصین، ہاں جی یہ بھی اسم ہے. اسم ہے. یا نون سے پتہ چلا. اور کیا جمع کا ہے، اور کون سا ہے؟ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر. آگے چلیں. فجعلناہا، فا جعلنا ہا 3 ٹکڑے. فا جو ہے حرف ہو گیا، ہا ضمیر، دونوں کو ہٹا دے. جعلنا، قلنا، جعلنا، فعلنا ماضی کا فعل ہے. جعلا
سے جعلا یا جالو اجعل تو جعلا جو ہے اس سے جعلنا ماضی کا فعل ہوگا. نقالن نقالن کیا ہے اسم فعل حرف کیا ہے اسم اسم ہے تنوین اس پہ نظر آ رہی ہے. لیما لی جو ہے وہ حرف ہے ما یہاں پہ جو ہے نا اسم ہے. یہ ما جو ہے نا کبھی جو ہے وہ اسم آئے گا کبھی حرف آئے گا. یہاں پہ یہ بطور اسم آ رہا ہے. بینا بینا جو ہے یہ آپ نے پڑھا ہوا لفظ ہے. اس کے معنی ہوتا ہے درمیان میں. مل السماوات مل الارض مل ما بینہما وہاں پہ پڑھا تھا نا کسی ون میں. تو بینا کے معنی ہوتا ہے درمیان. یہ کیا ہے یہ ظرف ہے. ظرف جتنے ہوتے ہیں وہ چاہے ظرف زما ہو یا ظرف اوقات سب اسم کاؤنٹ ہوتے ہیں. یہاں جیسے امامہ فوقہ تحتا قبلہ بینا یہ اسی طرح کا ہے. آگے ہے یادی یادی جو ہے ید کہتے ہیں ہاتھ کو. یادی جمع ہے دونوں ہا اس کے یادی ہا یہ دونوں ہاتھ کے درمیان کیا مطلب سامنے ہونا. یہ محاورہ ہے عربی کا. یادی ہا محاورہ ہے یعنی دونوں ہاتھوں کے سامنے. واہ معنی یہ جو ہے اسم ہے. ہا بھی اسم ہے یادی. واہ جو ہے حرف ہے. ما پھر یہاں پہ دیکھیں کیا ایز اے اسم آیا. خلفہ خلف کیا ہے اسم فعل حرف یہ اسم اسم ہے. یہ اسم وہ ہیں جو سماعی ہیں یا جو ہے وہ ظرف ہے. یہ ظرف والے ہیں جیسے امامہ خلفہ تحتا فوقہ ورا قبلہ بعدہ یہ سب ظرف ہے. تو یہ کیا ہے اسم ہے. ہاں جو ہے ضمیر اسم ہے. واہ حرف ہے. معزتن معزتن کیا ہے معزتن اسم فعل ہے تنوین اسم ہے. مذکر ہے مؤنث ہے مؤنث واحد ہے جمع ہے واحد واحد ہے نکرہ ہے نکرہ آگے ہے للمتقین. للمتقین جی جو ہے کیا ہے لی جو ہے اسم حرف ہے اس کو اسم ہٹا دیں. متقین یہ المتقین ہے اصل میں لام کی وجہ سے وہ الف کا ہٹا ہوا ہے. لام جیسے ہٹے خاص اسم المتقین الف لام سے پتہ چل گیا اسم ہے معرفہ ہے. یانو سے پتہ چلا جمع ہے اور مذکر ہے اور کیا ہے مذکر جمع ہے. اب آ جائیے اس کے اوپر ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے اس کے اسباق ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام میں تبدیلی کرتے ہیں اللہ انہیں سزا دیتا ہے. سزا دینے سے مجرموں میں خوف پیدا ہوتا ہے اور دوسرے لوگ بھی غلط کاموں سے بچتے ہیں. نصیحت صرف ان لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے جو تقویٰ رکھتے ہیں. تو آئیے لفظی اور فکری ترجمے کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ. وا اور لقد البتہ تحقیق علم تم علم جان لیا تم نے جان لیا کہ اللہ زینا ان لوگوں کو احتدو حد سے بڑھنا زیادتی کرنا منکم ان میں سے پھر میں السبت اب سبت کہتے ہیں ہفتے کے دن کا ہفتہ سبت. فَقُلْنَا تین بلکہ فعل کا وہ ماضی کا فعل ہے تو دو ٹکڑے دیں گے. فا پس قلنا ہم نے کہا لہم ان سے یعنی فا کے یہاں میں نے پھر دیا پس نہیں ہے بلکہ تب کے معنی نہیں ہے. یہ فا کے معنی بدلتے رہتے ہیں. فَقُلْنَا تب ہم نے کہا لہم ان سے کونو ہو جاؤ کونو تم سب ہو جاؤ قرادتن قرادت بندر خاسرین ذلیل پھٹکارے ہوئے خاسرین نقصان والے ذلیل یہاں سے مراد. غور کیجیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب کائنات کی تخلیق کی تو کیا کہا کن ہو جا اور سب کچھ جیسا اسے چاہا ویسا بغیر کسی سبب کے بغیر کسی مادے میٹیریل کے اس نے ایک لفظ کا کون. یہاں پہ کیا کونو کون سے جمع کونو ہو جاؤ. کیا مجال تھی ان کی جو ہے وہ بندروں میں نہ تبدیل ہو جائے. اللہ نے چاہا کہ انہیں ہو جاؤ کیا ہو جاؤ بندر ذلیل. لفظ کیا کہا کن والا وہ صیغہ جس کے اندر اللہ کی وہ صلاحیت اللہ کی وہ اظہار قوت اور جو ہے وہ شان کا اظہار ہے کہ جب وہ چاہتا ہے جو چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے اور جب وہ کہتا ہے کن تو وہ چیز ہو جاتی ہے.
यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, कूनो, हो जाओ। आगे हमारे समझाने के लिए कहा कि क्या क्या अल्लाह चाहते थे, कहना क्या चाहते थे, क्या हो जाओ, रादत जलील बन जाए। ये बहुत अहम लफ्ज है, कुन और कूनू। जब अल्लाह कुन और कूनू का इस्तेमाल करते हैं, फिर हर चीज खुद ब खुद बगैर किसी सबब के, बगैर वजह के वैसी हो जाती है। तो आइए चलते हैं, इसमें नए अल्फाज, इह्तदू मिनकुम फी सिब्त, ये जो है इसका फिक्रा बनाएंगे। इह्तदू मिनकुम फी सिब्त और कुनू किरादतन जो है ये नया, खासीन भी, तो इसको भी एक जो है फिक्रे की शक्ल में लेंगे। कुनू किरादतन खासीन। तो आइए चलते हैं इसकी शरह की तरफ। वलकद अलम तुम का मतलब है बनी इसराइल को हुक्म दिया गया था कि हफ्ता के दिन कोई दुनियावी काम न करें, बल्कि उस दिन को सिर्फ इबादत के लिए खास करते। इस हुक्म के बाद कुछ लोगों ने उसकी खिलाफवर्जी की। वो जुम्मे के दिन ही पानी में जाल डाल देते थे और इतवार के दिन जाल में फंसी मछलियां पकड़ लाते। देखा जाए तो उन्होंने मछलियों का शिकार हफ्ते के दिन नहीं किया था, लेकिन हकीकत में उन्होंने ऐसा काम किया जिससे उन्हें रोका गया था। करादत खासिन का मतलब है उन्होंने अल्लाह के कानून को तोड़ मरोड़ कर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कर लिया, तो अल्लाह ताला ने भी उनके जिस्मों को बंदरों के जिस्मों से बदल दिया। अब लेते हैं एक हदीस। हजरत अबू आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हु या अबू मालिक अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बयान किया कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में ऐसे बुरे लोग पैदा हो जाएंगे जो ज़िनाकारी, रेशम का पहनना, शराब पीना और गाने बजाने को हलाल बना लेंगे। इस हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को मुतनब्बे किया है कि हम में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो अल्लाह के अहकाम को बदल देंगे, लिहाजा हमें इस तरह के लोगों से दूर रहना चाहिए। तो आपकी बारी है, आप में से जो है जी सिस्टर परवीन किधर गई? हाँ, निगत परवेज जी, आपने हैंड पहले रेज किया था, आप जो है इसको तर्जमे के साथ पढ़ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सिस्टर पढ़िए। आऊज़ु बिल्लाहि, जी पढ़ रही हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलकद और अलबत्ता, अलिमतुमुल्लज़ीन तुमने उनको, इतदू मिनकुम ज्यादती की तुम में से, फिस सब्ती हफ्ते के दिन, फकुलना लहुम तब हमने उनसे कहा, कूनू तुम हो जाओ, किरादतन खासिइन बंदर जलील। सदकल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह सिस्टर। तो आइए चलते हैं अगले आयत की तरफ। अगली आयत फजअलनाहा नकालन लिमा बैना यदीहा व मा खल्फहा व मुअज़्ज़तन लिलमुत्तकीन। वापस जअलना, हमने बना दिया, हा उसे, यानी उससे मुराद उस वाक्य को, नकालन इबरत, लिमा उनके लिए, जो बैना ऐदीम उसके सामने थे। मुहावरा है ये, बैना ऐदीम यानी हाथों के सामने का मतलब जो चीज सामने होती है, अरबी में उसको बैना यदीहा कहते हैं, यानी उस वाक्य के सामने, जो लोगों के सामने ये वाक्य होता है उनके लिए। वह माँ, और जो खल्फहा उनके बाद आने वाले लोग, यानी बाद से मुराद है उनके बाद जितने भी दुनिया आ रही है उन सब के लिए इबरत बना दी, उसमें हम भी शामिल है। वह मुअज़्ज़तन, और जो है क्या है, नसीहत, मौजत, वाज, वाज नसीहत, ये जो हम कहते हैं ना, वो इसी से निकला है लफ्ज़ वाज। क्या है, लिल मुत्तकीन, मुत्तकीयों के लिए। इसमें एक वो तजवीद का पॉइंट आ रहा था, वो मैं आपको बता देता हूँ, हमें से जिसे नहीं पता उन्हें हो जाएगा, जिन्हें पता है उनकी दुआएं। जब ये तन्वीन वाला लफ्ज आता है, उसके बाद अगर जो है यदमलून में से लाम या रा या लाम में से कोई आ रहा, दो में से, तो फिर इस तन्वीन की आवाज, नून की आवाज नहीं निकलती। जैसे निका, ये क्या, नका लेमा, लेमा हो जाए। यहाँ इसी तरह मुअज़्ज़तन पे तन्वीन है, बाद में ये लाम आया,
मुअज़्ज़त लिल, मुअज़्ज़त तिल, तिल देखें नून की आवाज तनवीन की गैर, ये लफ्ज है मुअज़्ज़तन, तन नून की आवाज है ना, वो नून की आवाज इसमें इस्लाम की वजह, ये तजवीद का एक कायदा है, इसको आप ज़हन में रखिएगा। तो आइए चलते हैं आगे, नए अल्फाज, नकालिमा बैना यदिहा पूरा मुहावरा फ्रेज है, व मा खल्फा एक और फ्रेज है, व मुअज़्ज़त लिल मुत्तकीन ये तीसरा फ्रेज है। आइए शरह की तरफ चलते हैं। नकालन उनके मानी है इबरत, यानी ऐसी सजा जो लोगों को गुनाह करने से बाज रखे। मुअज़्ज़त लिल मुत्तकीन का मतलब नसीहत और याद दहानी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए फायदा मंद है जो तकवा इख्तियार करते हैं। इस सजा से अबरत हासिल करने की नीयत से 10 सेकंड के लिए अपनी आंखों को बंद कीजिए और उन बंदरों को देखिए। इस तरह करने से आपको भी इससे इबरत और जो है नसीहत हासिल करने में मदद मिलेगी। तो अल्लिम, अब आपकी बारी है जी, कौन इसको दोहराना चाहेगा? आ जाए जी, डॉक्टर कलसूम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फजअलनाहा, फिर हमने बना दिया उसको, उस वाक़े को, नकालन लिमा बैना यदैहा, इबरत उनके लिए जो उसके सामने मौजूद थे, वमा खल्फहा, और जो उसके पीछे आने वाले थे, वमौइज़तल लिलमुत्तक़ीन, और नसीहत परहेजगारों के लिए। जज़ाकल्लाह। आइए इसके असबाब को एक बार दोहरा लेते हैं। जो लोग अल्लाह ताला के अहकाम में तब्दीली करते हैं, अल्लाह उन्हें सजा देता है। सजा देने से मुजरिमों में खौफ पैदा होता है और दूसरे लोग भी गलत कामों से बचते हैं। नसीहत सिर्फ उन लोगों को फायदा पहुंचाती है जो तकवा रखते हैं। तो आइए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह मेरी मदद फरमा के मैं गुनाहगारों को मिलने वाली सजाओं को याद रखूं, ताकि मैं भी गुनाहों से दूर रहूं और अपना एहतसाब करते हुए प्लान बनाए। इंशाल्लाह मैं तारीख में मज़कूर मुख्तलिफ कौमों को दी गई कम से कम 5 सजाओं की लिस्ट बनाऊंगा और उन सजाओं को याद रखूंगा या रखूंगी। तारीख की सबसे बेहतरीन और मुस्तबिद किताब क्या कुरान है। कुरान में जो है कौमों को सजाएं दी गई। मसलन नूह अलैहिस्सलाम की कौम पानी में गर्क कर दी गई। इसी तरह जो है वो नमरूद की कौम का है, फिरौन की कौम का वाक़या है, कौम हूद का है, कौम सालेह का है। तो ये मुख्तलिफ कौमों के वाक़े हैं और उनका अंजाम और उनके गुनाह के बारे में कुरान मुतफ़्फ़ी करता है, तो उनको जो है वहाँ से नोट कीजिए। आइए अस्मा अफ़आल की तरफ चलते हैं। आज की इस आयत में एक लफ्ज़ आया है खासी। खासी की जमा होता है खासिऊन, खासीन। मुअज़्ज़ब, मुअज़्ज़त की जो है जमा मुआइज़ होता है। 3 हरफी जो है अफ़आल जो फ़तहा, नसरा, दरबा, समिया के वज़न पे आए हैं, उन्हें देखते हैं। आलिमा, यालमु, इलम, आलिम, मालूम, इलम। रूट लेटर ऐन लाम मीम। बाप कौन सा है? आलिमा, माजी में ही जो है जेर आ गया दरमियान में, तो लिहाजा बाप समिया, ये तो यही से आसान हो गया था। अगला है जाला, यजअलु, इजअल, जाइल, मजूल, जाल। रूट लेटर जीम एंड लाम। माजी में तीनों पे जबर, कोई पता नहीं चला बाप। मुदारे में जाए, एन कलमे पे जो है जबर है, या तो इलामत मुदारे है उसको हटा दें तो दरमियान वाला एन कलमा भी यहाँ पे एन है, तो लिहाजा उस पे जबर है। अगर माजी में तीनों जबर और मुदारे में एन कलमा जबर हो तो बाप फतहा होता है, ये बाप फतहा। तो आइए आलिमा का टेबल है हमारे सामने, आप में से कोई इसे करना चाहे जी, कौन करना चाहेगा? ओके सिस्टर कलसूम, आपने पहले से है रेस किया हुआ, चले आप ही करा देंगे। अनम्यूट कीजिए अपने आप को और टेबल कराइए। आलिमा, आलिमा उसने जाना, आलिमू उन सब ने जाना, अलिमता आपने जाना, अलिमतु मैंने जाना, अलिमतुम आप सब ने जाना, अलिमना हम सब ने जाना, अलिमत उस औरत ने जाना, या अलमू वो जानता है, या अलमूना वो सब जानते हैं, तालमू आप जानते हैं, आलमू मैं जानता हूँ, तालमूना आप सब जानते हैं, ना अलमू हम सब जानते हैं।
तालमु वो औरत जानती है, इलम जान ले, इलमु जान लो, ला तालम मत जान ले, ला तालमु मत जान लो, आलिमुन जानने वाला, मालूमुन जिसको जाना गया, इल्मुन जानना। 6 चाबियां सिस्टर, 3 अफाल की, 3 अस्मा की। आलिमा यालमु इलम, आलिमुन मालूमुन इल्मुन। रूट लेटर जी, रूट लेटर, मादा के रूट लेटर। आइन लाम मीम बाब, बाब। एक मिनट, माजी में ही एन कलमे के नीचे, दरमियान वाले के नीचे जेर आ गया तो बाब सामिया। और ना सामिया। भी हो तो अगर ये टेबल सामने है तो इसके कोने में ऊपर देखें जहां आलिमा लिखा हुआ है उसके साथ ब्रैकेट में सीन लिखा होगा, सामिया। जी जी बाब जी, सामिया से आइए। सामिया। जी, जी अगला है जाला। कौन कराएगा भाई जाला का टेबल? क्या बात, आप लोग आज नाराज हो? चले सिस्टर निगत प्रवेश। जाअला, जाअलू, जाअलता, जाअलतू, जाअलतुम, जाअलना, या जाअलत, यजअलू, यजअलूना, तजअलू, अजअलू, तजअलूना, नजअलू, या तजअल, इजअल, इजअलू, ला तजअल, ला तजअलू, जाइलुन, मजऊलुन, जालुन। 6 चाबियां, 3 अफाल 3 अस्मा की। अफाल की चाबी जाअला, यजअलू, इजअल। अस्मा की चाबी जाइलुन, मजऊलुन, जालुन। रूट लेटर मादा के हरूफ। जीम, आइन, लाम। बाब, बाब, फताहा। माजी में तीनों जबर है, मुदारे में दरमियान वाला कलमा एन जो है उस पे जबर है, लिहाजा बाब फतह हो गया। ठीक है जी, आगे चलते हैं, कमजोर अफाल को लेते हैं। काला, यकूलू, कुल, काइल, डैश, कौम। इसमें काला के जो है रूट लेटर के हैं, काफ, वाव, लाम है। और फिर उसके बाद अगला है काना, काना, यकूनू, कुन, काइन, डैश, कौन। इसमें रूट लेटर क्या है? काफ, वाव, नून। बाकी बाप जो है ये इनके चूंकि कमजोर अफाल हैं, इनके बाप जो है वो काला ही है, दोनों काला के बाप के हैं। तो आगे है खसा, खसा, यकसाउ, इख्सा, खासिन। और जो है क्या होगा जी इसका? खासिन, मखसून और खसून। और ये क्या है? बा फतहा का है, इसे याद रखें। इसके रूट लेटर है खा, सीन, हमजा। अगला है मुआज़तुन से वाज़ा, याइज़ु, इज़, वाइज, मऊज, वाज और मुआज़त। तो आइए इसके रूट लेटर वाव एन ज़ाद हैं। और बाप कैसे पता चलेगा? ये चूंकि कमजोर बाप है तो लिहाजा ये वादा के पैटर्न पे इसको आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। तो आइए काला का टेबल देखते हैं। काला का टेबल आ गया, आप में से कौन कराना चाहेगा प्लीज? जी, काला का टेबल कोई नहीं है? ओके, इकराम भाई आगे चले। इकराम भाई काला का टेबल आप करा दीजिए। काला, कालू, कुलता, कुलतो, कुलतुम, कुलना, कालत, यकूलु, यकूलूना, तकूलो, अकूलो, तकूलूना, नकूलो, तकूलो, कुल, कूलू, ला तकुल, ला तकूलू, आइलुन, मकूलुन, कौलुन। Good. इसके 6 चाबियां। काला, यकूलो, कुल, काइलुन, मकूलुन, कौलुन। रूट लेटर काफ, वाव, लाम। बाप, नसरा। नासरा। Good. तो आइए अगला टेबल देखते हैं। अगला टेबल हमारे पास है काना का। जी, कौन कराएगा भाई काना का टेबल? क्या बात, आप सारे सो रहे हो? हैं? ओ भाई टेबल
ओके सिस्टर निकल कराएं जी. काना, कानू, कुंता, कुंतु, कुंतुम, कुन्ना, हिया कानत. यकूनु, यकूनूना, तकूनु, अकूनु, तकूनूना, नकूनु, हिया तकूनु. कुन, कूनु, ला तकुन, ला तकूनु, काइनुन, डैश कौनुन. गुड एक्सेलेंट. और आगे हाँ 6 चाबियां. यस यस सिस्टर. जी, फेल की चाबी काना, यकूनु, कुन. इसम की चाबी काइनुन, डैश कौनुन. मादा, काफ, वाव, नून. बाब. और नातरा बाप से. गुड. तो अगला है खसा. जी खसा मोहम्मद रमजान. यस ब्रदर. जी. खसा, खसाउ, खसाता, खसातो, खसातुम, खसाना, हिया खसत, खसात. यक्साउ, यक्साउना, तक्साउ, अक्साउ, तक्साउना, नक्साउ, हिया तक्साउ. इख्सा, इख्साउ, ला तख्सा, ला तख्साउ, हासिउन, डैश, हसउन. गुड. 6 चाबियां. हसा, हसा, यख्साउ, इख्सा, हासिउन, डैश, हसउन. रूट लेटर. रूट लेटर हा सीन हमजा. बाब. बाब. हाँ जी. एक मिनट सर. हाँ. देखिए माजी में तीनों पे जबर है. फतह. हाँ हम देखें इससे पहचानेंगे, उसे ऊपर लिखे वाले को छोड़ दें. खसा माजी में तीनों जबर आ गए, कोई पता नहीं चला. जी. मुदारे में यक्सा, या तो इलामत मुदारे, दरमियान वाले सीन पे जबर. दरमियान सीन पे दरमियान वाले पे जो है ना, अगर जबर आए तो बाप फता, पेश आए बाप नसरा, जेर आए बाप दरा. चौथा समय वो तो शुरू में माजी में ही पता चल जाता है. तो ये आपने मुदारे को पक्का करना है कि मुदारे में दरमियान वाले हरफ पे अगर जबर आ रहा है बाप फता, पेश आ रहा है बाप नसरा, जेर आ रहा है बाप दरा. इन तीनों के माजी में तीनों पे जबर होता है. बाप फतह में भी माजी में तीनों जबर है, बाप नसरा में भी माजी में तीनों पे जबर है, दरबा में भी माजी में तीनों पे जबर है. लिहाजा उससे हमें पता नहीं चलता. हमें इसका पता तीनों का किससे चलता है? मुदारे से. अगर दरमियान वाले कलमे में जबर आ रहा है, मुदारे में बाप फतह, पेश आ रहा है बाप नसरा, जेर आ रहा है बाप दरबा. अब चौथा रह गया समिया. समिया का तो हमें पता है कि उसके तो माजी में ही दरमियान वाले पे जेर आ जाता है, वहीं से पता चल जाता है, उसमें मुदारे देखने की जरूरत ही नहीं. हालांकि उसके मुदारे में भी जबर होता है दरमियान वाले, लेकिन चूंकि माजी में ही सीन के नीचे समिया के जो है जेर आ जाता है, तो इसलिए मुदारे की जरूरत नहीं पड़ती और उसके जबर की कोई अहमियत नहीं है. चले जी. वाजा. कौन भाई वाज तकरीर कौन करेगा? इसकी बारी है आज तकरीर करने की. वाजा, उसने नसीहत की, उसने वाज किया, उसने तकरीर की. वाजा, वाजू, वाजता, वाजतु, वाजतु, वाजना, वाजत. याइजू, याइजूना, ताइजू, आइजू, ताइजूना, नाइजू, ताइजू. इज, इजू, ला ताइज, ला ताइजू, वाइजुन, मौजुन, वाजुन और वाइजातुन. इसके 2 मस्दर हैं. तो मजीद फी में आए इसमें इह्तदा, यहतदी, इह्तदी, मुहतदिन, मुहतदन और इह्तदाउन. मुहतदन के साथ इलाही लगेगा, ये याद रखिएगा. तो आइए टेबल देखते हैं. ये टेबल है इसका. आप में से अगर कोई इसे कराना चाहे जी. ओके सिस्टर कलसूम कराइए. इब्तदा उसने हिदायत पाई, इब्तदा, इब्तदाईता, इब्तदाईतु,
اهتديتم اهتدينا اهتدت يهتدي يهتدون تهتدي أهتدي تهتدون نهتدي تهتدي اهتدي اهتدوا لا تهتدي لا تهتدوا مهتد مهتدا اهتداء 6 चाबियां, 3 अफाल 3 अस्मा. اهتدى يهتدي اهتدي مهتد مهتدا اهتداء रूट लेटर ها دال يا बाब. कितने हरफ हैं? हरफ गिने. 5 जी हरफ नंबर गिने. इत्तद हो सकता है. इख्तदा का हरफ गिने 5 है, तो इसका मतलब 2 जायद हैं. कौन से जायद हैं? शुरू में हमजा और हा के बाद ता, तो बाब मजीद 1 फी 2 हुआ. 3 मजीद 4 फी में 5 जाए कौन सा है जिसमें शुरू में हमजा बाब इसका पहले है कलमे के बाद ता आता है? इख्तलाफा. इफ्ताल इख्तलाफा के वजन पे क्या है? इफ्ताल इख्तलाफ. इख्तलाफ का बाब क्या है? इफ्तियाल. तो ये बाब इफ्ताल ये इस तरह आप मजीद फी के बाब पे छानेंगे, यानी उस लफ्ज का तज्जिया करेंगे कि कितने हरफी है और उसमें जायद हरफ कौन सा और कहाँ है. अगर वो शद वाला है 4 हरफी है तो अल्लमा, बाब तफील हुआ. अगर वो 4 हरफी है और अलिफ उसमें ज्यादा आ रहा है दूसरे नंबर पे तो हसबा, वो जो है मुफाला का बाब हुआ. अगर 4 हरफी है और शुरू में हमजा आ रहा है तो वो असलमा का पैटर्न हुआ. इस्लाम जो कि क्या है? इफ़ाल बाब है. और अगर वो 5 हरफी है और उसमें हमजा और ता का इजाफा है तो वो इख्तलाफा. इख्तलाफा से बाब इफ्तियाल बनता है. और अगर वो जो है 5 हरफी है और जो है उसके शुरू में ता आ रहा है और बाद में एक अलिफ इजाफा है, तदारसा. तदारसा वाला का क्या होगा? तफाअल. तफाअल जो है बाप होगा. और फिर है 2 रह गए. इस्तगफरा इस्तिफाल बाब जिसमें अलिफ सीन ता, वो दूर से बोलता है फेल कि मैं जी अलिफ सीन ता का भाई हूँ, उसको तो सोचने तज्जिया करने की जरूरत नहीं, फौरन उसको बाब इस्तिफाल कर. और इन फला भी, इन कलाबा भी जो अलिफ नून से फौरन दूर से बताता है जी मैं अलिफ नून वाला बंदा हूँ, उसको पकड़ के अलिफ नून वाले के हवाले करेंगे. कलाबा से जो है क्या होगा? इंफिआल. तो इस तरह इन बाबों को आप पिछाएंगे. तो यहाँ पे हमारा पहला हिस्सा इसका पूरा होता है. तो अभी जो है यहाँ 1 मिनट का मैं वक्फा लूंगा ताकि वो जो है दूसरे डिवाइस को मैं इसके साथ लगा दूं और फिर हम अपने पुराने रूटीन के मुताबिक उसे चलाएं. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. तो 9वीं सफ़े का चौथा इशारा है बकरा का किस्सा. तो आइए इसकी आयतें हमारे पास हैं. अब आप में से कोई काइंडली इनकी तिलावत कर दे. जी कौन तिलावत करना चाहेगा? जी सिस्टर निगहत परवेज करवाइए. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वइज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रा क़ालू अतत्तख़िज़ूना हुज़ुवा क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन क़ालू उद्उ लना रब्बका युबय्यिन लना मा ही क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला फ़ारिदुन वला बिक्र अवानुम बैना ज़ालिक फ़फ़अलू मा तुमरून क़ालू उद्उ लना रब्बका युबय्यिन लना मा लौनुहा क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन सफ़राउ फ़ाक़िउल लौनुहा
تسر الناظرین۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ جی ترجمہ۔ جی اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم ذبح کرو ایک گائے۔ انہوں نے کہا کیا تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو؟ اس نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ پس کرو، انہوں نے کہا دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بتائے ہمیں کہ کیسی ہو وہ گائے۔ اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ چھوٹی عمر کی، دونوں کے درمیان ہو۔ پس کرو وہ جس کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اچھا، انہوں نے کہا دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ بتائے ہمیں کہ کیسا ہو اس کا رنگ۔ اس نے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ہو زرد رنگ کی، اس کا رنگ خوب گہرا ہو، اچھی لگتی ہو دیکھنے والوں کو۔ جزاک اللہ خیر۔ صدق آئیے اللہ العظیم۔ اسماء اور افعال کی طرف چلتے ہیں۔ یہ غالباً پچھلا جو سبق ہمارا مس ہو گیا تھا وہ شروع ہو گیا ہے، اس میں صرف 2 سلائیڈیں تھی۔ میں یہ اسماء افعال اور یہ حروف کی فہرست۔ کالو، کالو جو ہے واو الف سے پتہ چلا فعل ہے، ماضی کا ہے۔ کالا یقولو کل سے ہوتا ہے۔ ادعو، ادعو جو ہے دعا یدعو ادعو، یہ جو ہے امر کا صیغہ ہے۔ لا جو ہے حرف ہے، نا جو ہے وہ یہاں پہ کیا ہے؟ فعل ہے، کیوں ضمیر ہے، نا ہمارے لیے۔ ربا، ربا جو ہے رب جو ہے اسم ہے، کا جو ہے ضمیر ہے۔ یبین، یبین جو ہے یہ مضارع ہے، یا سے پتہ چلا فعل ہے۔ لانا، لا جو ہے کیا ہے؟ حرف ہے، نا جو ہے ضمیر ہے۔ ما یہاں پہ اسم کے طور پہ آیا۔ لون، لون کہتے ہیں رنگ کو، یہ جو ہے لون جو ہے اسم ہوتا ہے۔ ہا جو ہے ضمیر ہے۔ کالا، یہ جو ہے کالا کا فعل ہے ماضی کا۔ انا، انا حرف ہے، وہ ضمیر ہے۔ یقولو، یہاں سے پتہ چلا فعل ہے۔ انا حرف ہے، ہا جو ہے ضمیر ہے۔ بقراتن، بقراتن یہ دیکھیں تنوین بتا رہی ہے کیا ہے؟ اسم ہے، مؤنث ہے، واحد ہے، نکرہ ہے۔ صفراؤ، صفراؤ جو ہے یہ اسم ہوتا ہے۔ یہ صفراؤ جو ہے یہ خاص وزن ہے، اس کے آنے والے جیسے جو ہے خضراؤ، صفراؤ، حمراؤ، یہ جو ہے سارے اسم ہوتے ہیں اور مؤنث کے صیغے ہیں۔ فاقعن، فاقعن میں یہ تنوین سے پتہ چلا اسم ہے، واحد ہے، نکرہ ہے۔ لون، یہ ابھی اوپر لونہا ہم نے دیکھ لیا۔ تسرو، تسرو جو ہے تا سے پتہ چلا مضارع کا فعل ہے۔ سرہ یسرو، سر یہ جو ہے فعل ہوتا ہے اور اس سے تسرو۔ الناظرین، الف نال سے پتہ چل گیا اسم ہے، یانون سے پتہ چلا جمع مذکر ہے اور معرفہ ہے۔ کالو جو ہے یہ اوپر بھی آ گیا تھا شروع میں۔ ادو وہی ہے، دیکھ لیا۔ لانا یہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ ربا کا یہ ہو گیا۔ یبین یہ دیکھ لیا۔ لنا ما یا، ہاں یہ ہے، یا جو ہے وہ کیا ہے؟ زمین ہے۔ انا حرف ہے، البقرہ، البقرہ الف لام سے پتہ چل گیا کیا ہے؟ اسم ہے اور یہ مؤنث کا اسم ہے، اوپر آیا تھا بقراتن، یہاں سے پتہ چلا۔ تشابہ، تشابہ، یس، ہو جو ہے ضمیر ہے اس سے ہٹا دیں، حروف کو گنے۔ تشابہ کتنے حرف ہیں؟ 4، 4 حرفی، 4 ہیں یا 5 ہیں؟ 4 ہیں، 4۔ ٹھیک ہے، 4 حرفی ہیں تو اس میں تشابہ یہ مزید فی کا فعل ہے۔ بس اتنا یاد رکھیے، جب یہ تشابہ کا آئے گا وہیں سے دیکھیں گے۔ اللہ، اللہ جو ہے یہ حرف ہے، نا جو ہے ضمیر ہے، وا حرف ہے، انا یہ اوپر دیکھ لیا تھا جو ہے کیا حرف ہے، اور یہ اس میں انا میں اصل میں انا نا ہے، نا جو ہے یہ نا کی ضمیر ہے جو نانو والی ہے۔ ان جو ہے پھر آگے حرف ہے، شاہ جو ہے یہ فعل ہے، شاہ، شاہ یا شاہ یہ QC2 میں ہم نے پڑھا تھا۔ اللہ اس میں جلالہ، لا محتدن، لا جو ہے وہ حرف، اور محتدن میں جو ہے یہ دیکھیں میم سے آ گیا۔ اب ہم نے سیکھ لیا ہے QC3 میں آ کے کہ یہ
فاعل مفعول کیسے بنتا ہے؟ میم سے بنتا ہے. مسلم مسلم، مومن مومن، محتدون، یہ جو ہے کیا ہے؟ فاعل مفعول فعل جو ہے وہ میم سے بنتا ہے، تو یہ اسم ہے واو. کالا جو ہے یہ اوپر بھی دیکھ لیا، کالا جو ہے یہ شروع میں کالا انہو، یہ وہی ہے الفاظ کالا انہو. یقول یہ وہی اوپر والے الفاظ ہیں. انہا وہی ہے. بکرتن یہ ہے. لا نہیں یہ جو ہے کیا ہے؟ حرف ہے. ذلول وہ پیش سے پتہ چل رہا ہے اسم ہے، واحد ہے اور مذکر ہے اور نکرہ ہے. تسیرو، تسیرو میں تا سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کوئی فعل ہے. سرا یا سرو سر سے سیرا سے تسیرو. الارض جو ہے یہ کیا ہے؟ اسم ہے اور یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. مؤنث سمائی ہے. سما، اسما اور ارض یہ سارے سمائی ہیں. وا حرف ہے، لا حرف ہے. تس کی، تس کی تا سے پتہ چلا یہ کیا ہے؟ سکا یسکی سے تسکی. اسی طرح الحرسا الف لام سے پتہ چلا اسم ہے. مسلمۃ تنوین سے پتہ چلا اسم ہے، مؤنث ہے، واحد ہے اور کیا نکرہ ہے. لا جو ہے ہو گیا شیئتن، شیئتن جو ہے شیئت، یہ اسے ہم دیکھیں گے. فی جو ہے یہ حرف جار ہے اور ہا ضمیر ہے. آج کے سبق میں ہم نے یہ دیکھا تھا یہ جتنے حرف جار آتے ہیں اس کے بعد والا جو اسم ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے، وہ زیر کے الگ، چاہے اس پہ زیر نہ بھی ہو. جیسے علینا زبر کے ساتھ آ رہا ہے لیکن یہ کیا ہے؟ اسم ہے، مجرور ہوگا. اسی طرح فی ہا جار مجرور، ہا جو ہے یہ یہاں کیا ہے؟ نصب، یعنی وہ جو ہے مجرور زیر کیا ہے. قالو فعل ہے. الانا، الانا جو ہے یہ کیا؟ الانا یہ اسم ہوتا ہے. جیتا، جیتا جو ہے یہ فعل ہے. بالحق بی جو ہے حرف الحق الف لام سے پتہ چل گیا فعل. فذبح، فا جو ہے حرف ہے. ذبح یہ جو ہے فعل ہے. ذبح یہ ذبح ذبح اس سے فذبح. ہا جو ہے ضمیر، وا جو ہے حرف، ما حرف. قادو، قادو قادا یقیدو جو ہے یہ فعل ہوتا ہے. یفعلون، یفعلون یا سے پتہ چلا مضارع کا فعل ہے جمع. تو آئیے چلتے ہیں لفظی اور فکری ترجمے کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ. وا اور اس جب کالا کہا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے لی قوم ہی، تین ٹکڑے لی لیے قوم، قوم کی اپنی یعنی اپنی قوم سے. یہاں دیکھیں لی کے معنی جو ہے سے کے آگے یہ جو حرف پہ جا رہا ہے یہ بدلتے رہتے ہیں. انا بے شک اللہ، اللہ تعالی یا مرو، یا کو ہٹا دے عمر، ہمارا یامرو مر، مر سے یہ جو ہے یامرو حکم دیتا ہے تم کو، کم تمہیں، ان کے تذہبون تم سب ذبح کرو کیا بکرتن ایک گائے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے ایک گائے ذبح کرو. قالو وہ سب کہنے لگے اتتخذنا، کیا تتخذنا تو مذاق اڑاتا ہے ہمارا، کیا تو ہمیں مذاق بناتا ہے، ہمیں جو ہے وہ بیوقوف بناتا ہے. ہزوا ہنسی مذاق اڑاتا ہے، کیا تو ہمیں بناتا ہے مذاق ہنسی. کالا کہا موسیٰ علیہ السلام اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں باللہ اللہ کے. یہ دو لفظ یاد رکھتے ہیں اعوذ اور آمنا، یہ ان کے ساتھ ہمیشہ بی کا صیغہ لگے گا. پریپوزیشن حرف جارہ بی آتا ہے. آمنت باللہ، اعوذ باللہ. اور بی کے ساتھ کیا ہے؟ اللہ اس میں جلالہ مجرور. کیوں؟ بی حرف جارہ، اس کے بعد والے اسم کے نیچے زیر آئے گا باللہ اللہ. ان کے اکون میں ہو جاؤں، کانا یکون سے اکون میں ہو جاؤں کیا؟ من الجاہلین جاہلوں میں سے. من کیا ہے؟ حرف جارہ، اس کے بعد اسم آ رہا ہے الجاہلین، یہ کیا ہوگا؟ زیر کی حالت میں ہوگا. یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ زیر کی حالت میں ہے؟ یہاں تو جو ہے نون کے اوپر زبر نظر آ رہی ہے. کوئی بتائے گا، کوئی میری مدد کرے گا اس میں بھائی؟ یہ کیا ہو گیا؟ من کے بعد تو حرف جارہ کی وجہ سے اسم کو مجرور زیر آنا چاہیے تھا، یہاں تو زبر آ رہا ہے نون. یس، بڑے بڑے اہل علم بیٹھے ہوئے کلاس میں، کچھ تو بتائیں.
یہ اگلے میں لفظ کہتا ہوں یہ زیر کی حالت میں ہے، جبکہ اس پہ تو زبر نظر آ رہا ہے۔ یس بردر اکرام، آپ کچھ فرما رہے ہیں؟ ہاں میں یہ کہا تھا کہ دوسری آیت سٹارٹ ہونے سے پہلے اس کے ساتھ لنک کرنے کے لیے ہے یہ۔ وہ تو بات ہی نہیں ہو رہی، بات یہ ہو رہی ہے الجاہلین، میں کہہ رہا ہوں اس کے آخری حرف کے نیچے زیر ہے، یہ زیر کی حالت میں ہے۔ یہ یہ جانون ہٹا دیں تو تو لام کے نیچے تو زیر ہے۔ اعرابی ہے۔ اعرابی کیا ہوتا ہے بھائی؟ جاہلونا جاہلینا جاہلینا، یہ نہیں بنتا۔ ایکسلنٹ ایکسلنٹ، 100/100، 10 میں نہیں، 100/100، 100/100۔ ہم نے جب جمع بنانا سیکھا تھا QC1 میں، ہم نے کہا تھا مسلم سے مسلمون اور دو زبر والے اور دو زیر والے دونوں کے لیے مسلمین مسلمین، صالحین صالحین، منافقین منافقین، دو زبر دو زیر دونوں میں کوئی فرق نہیں، ایک ہی لفظ بن کے آئے گا۔ اب یہاں پہ یہ کیا ہے؟ جاہلون جاہلین جاہلین ہے۔ اب ہمیں نہیں پتا یہ زبر کی حالت میں ہے یا زیر کی حالت میں۔ اب کیسے ہمیں پتا چلا؟ من نے پول کھول دیا، من نے کہا میرے بعد جو لفظ اسم آئے گا وہ زیر کی حالت میں ہوگا۔ اب ہمیں یہ کنفرم ہو گیا، یہ جاہلین جو ہم نے جاہل سے بنایا تھا، جاہل سے جاہلون جاہلین جاہلین، یہ وہ تھرڈ والا جاہلین ہے جو زیر والا تھا۔ او بھائی اکرام، کوئی پلے پڑی بات یا ابھی بھی جو ہے وہ آپ زیر زبر ثابت کرتے پھر رہے ہو کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا؟ ہاں جی آ گیا بالکل آ اس گیا۔ بھائی کی بات سمجھ آئی؟ اس کو 100 میں سے 100 مل گئے۔ ہاں جی تھوڑے سے لے لوں گا۔ وہ کیوں دے گا؟ اس نے جو محنت کر کے لی ہے۔ کیونکہ میں نے وہ یا نون ہٹا دیا تھا، میں اس ٹریک پہ چڑھ گیا تھا۔ نہیں پوائنٹ جو اس نے بتایا نا، اس نے مین پوائنٹ بتایا، یہ قرآن میں جگہ جگہ آئے گا۔ جمع کی صورت جو ہے یانون کے ساتھ، آپ نے پہچانی ہوگی یہ یانون زبر سے بن کے آ رہا ہے، زیر سے بن کے آ رہا ہے، یہ منصوب آ رہا ہے یا مجرور آ رہا ہے۔ تو ایک بہت ہی اہم نقطہ آج ہم نے شروع کر دیا کہ جتنے اس میں جارہ، وہ حرف جارہ کے بعد جتنے اسم آ رہے ہیں وہ مجرور ہوں گے، چاہے ان پہ زیر نہ بھی ہو۔ جیسے یہاں اس کیس میں تھا، جاہلین پہ زیر آتی ہی نہیں، یہ زبر سے بنتا ہے تو بھی جاہلین بنے گا، زبر زیر سے بنے گا تو بھی جاہلین، کیونکہ یہ تو QC1 میں ہم نے سیکھا ہے۔ مسلمون مسلمین مسلمین، مومنون مومنین مومنین، صالحون صالحین صالحین، دونوں ایک ہی شیپ میں بنتے ہیں۔ اب فیصلہ کیسے ہوگا کہ یہ دو زبر والے سے بن کے آ رہا ہے یا دو زیر والے سے، یا یہ ایک زبر والے سے بن کے آ رہا ہے یا ایک زیر؟ وہ یہ حرف جارہ جس کے ساتھ آئے گا وہ پکی بات ہے کہ وہ زیر والا ہے۔ یہ تھا پوائنٹ۔ پوائنٹ یہ نہیں تھا کہ اس کے نون پہ زبر آ رہی ہے یا لام کے نیچے زیر آ رہی ہے یا یہ اگلی آیت سے جا کے جڑ رہا ہے تو اس کے لیے زیر زبر آ رہے ہیں، وہ نہیں ہے۔ بات ہے اس کی کنسٹرکشن کی۔ یہ کنسٹرکشن ہم سیکھ کے آئے ہیں، اس کنسٹرکشن کو اب پہچاننے کا موقع آ گیا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ دو زبر سے ایک زبر سے بن کے آ رہا ہے یا دو زیر یا ایک۔ اگر الف لام لگا ہے تو ایک زبر یا ایک زیر سے بن کے آ رہا ہوگا، اگر الف لام نہیں ہے تو دو زبر یا دو زیر سے بنے گا ایک ہی شیپ ایک ہی ہوگی۔ یہ حرف ہمیں بتاتے ہیں، یہ ایسی نشانی جملے کے اندر بتاتے ہیں کہ یہ زبر سے آ رہا ہے یا زیر سے۔ تو یہ پوائنٹ تھا، اس نے پک کر لیا، تو میری کیا مجال سی کہ میں اسے داد نہ دیتا۔ اس نے ارن کیا ہے، پوائنٹ ارن کیا ہے، آپ نے پوائنٹ آئیڈینٹیفائی نہیں کیا۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ تو اس میں نئے الفاظ جو تھے، تذہبو تھا تو اس کے لیے ہم کہیں گے انتذہبو بقرہ، انتذہبو بقرہ، اور اتتخذون حزوا، یہ نیا تو اس کو جو ہے فکرہ بنائیں گے اتتخذون حزوا، اور جاہلین نیا ہے تو اس کے لیے من الجاہلین، من الجاہلین، من الجاہلین، یہ تو کبھی نہیں بھولنا چاہیے آپ کو، اس پہ بڑی لے دے ہوگی۔
چلے آئیے تشریح دیکھتے ہیں۔ یہ قصہ بتاتا ہے کہ بنی اسرائیل اللہ اور اس کے عظیم پیغمبر حضرت موسیٰ کے ساتھ انتہائی بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اتتخذون حزوا کا مطلب ہے بنی اسرائیل کا رویہ انتہائی غیر اخلاقی اور مجرمانہ تھا۔ انہوں نے اللہ کے نبی کا ذرا بھی احترام نہ کیا، حالانکہ ابھی انہیں موسیٰ کے ساتھ فرعون سے نجات ملی تھی۔ موسیٰ ہی کے ذریعے انہوں نے حیرت انگیز معجزے بھی دیکھے تھے، لیکن وہ سب کچھ بھول گئے۔ انہیں کم از کم اتنا بھی خیال نہ آیا کہ وہ خود اپنی نجات کا سبب بننے والے انسان کی عزت کر سکیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا بھی لحاظ نہیں کیا، جس نے ان کو جو ہے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، یعنی احسان فرموش۔ ان اللہ یامرکم کا مطلب ہے یہ حکم بالکل واضح تھا، اور یہ حکم موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے نہ تھا، کیونکہ موسیٰ نے کہا تھا یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے۔ ان یامرکم یعنی ان اللہ یامرکم، اللہ تمہیں جو ہے بے شک حکم دیتا ہے کہ تم ذبح کرو گائے۔ اب غور کریں، یہاں پہ کیا ہے؟ البقرہ نہیں آئے، بقرہ کوئی بھی گائے، یہ نہیں تھا کہ کوئی مخصوص گائے، خاص گائے، یہ حکم تھا۔ اب ہوا کیا؟ اعوذ باللہ کا مطلب ہے موسیٰ علیہ السلام کا صبر دیکھیے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم کو عقل نہیں ہے، بلکہ کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کا مذاق اڑانا جہالت کی نشانی ہے۔ اس میں ہمارے لیے نہ سبق ہے، یہ سبق بھی ہے کہ جب بھی ہمیں بد اخلاق لوگوں سے سامنا کرنا پڑے تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ علم آپ کی باری ہے، آپ میں سے کوئی تیزی سے ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں گا۔ جی ڈاکٹر کلثوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے ان اللہ یأمرکم بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں ان تذبحوا بقرہ کہ تم ذبح کرو ایک گائے۔ قالوا انہوں نے کہا اتتخذنا ہزوا کیا تو بناتا ہے ہمیں ہنسی مذاق۔ قال اس نے کہا اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں باللہ اللہ کی ان اکونا اس سے کہ ہو جاؤں من الجاہلین میں اس سے کہ میں ہو جاؤں من الجاہلین جاہلوں میں سے۔ قالوا یہیں تک ہے۔ اگلی آیت ابھی رہتی ہے، اگلی آیت کی طرف ابھی چلتے ہیں۔ یہاں آیت پوری کی ہے تو اس آیت کو صرف یہاں سے وہ دوسرا حصہ آ جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ۔ قالوا انہوں نے کہا ادعو لنا ادعو دعا کرو، دعا یا دوسرے ادعو دعا کرو لنا ہمارے لیے رب کا تیرے رب سے۔ فکرے پہ غور کریں، ہمارے لیے دعا کر اپنے رب سے۔ اب یہ پیغمبر ہیں، ان سے بات کریے قوم کر کیا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو، کیا کہ وہ ہمیں بتائے ما ہیا کیسی ہو وہ گئے۔ اعلیٰ کہا انہو وہ کہتا ہے، انہو وہ کہتا ہے یا وہ فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو اس لیے فرماتا ہے، یقول یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بے شک وہ کون گائے بکرا گائے لا نہیں فاردن بوڑھی ہو ولا اور نہ بکرن اور نہ چھوٹی عمر کی ہو، اوان درمیان میں بین اوان بین درمیان میں ہو دونوں کے ذالکا ففعلوا پس افعلوا تو کرو امر ہے فعلا یفعلوا افعل سے فافعلوا اصل فا کو ہٹا دیں افعلوا ہوگا، تو پس کرو تم لوگ ما جو تؤمرون تمہیں حکم دیا جاتا ہے، مدارے کا صدر۔ تو لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بس تم وہ کرو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، یہ سوالات نہ کرو۔ جو وہ سوالات کر کے گئے وہ جو ہے مشکل ہوتا گیا کام۔ تو اس میں نئے ہیں یبین لنا، یہ نیا لفظ ہے، اس کو ماہیہ کے ساتھ جو ہے فکرہ بنائیں گے۔ لا فارد لا بکر، یہ جو ہے اس کو جو ہے فکرہ بنا لیں گے۔ عوام بین ذالکا
बैना ज़ालिका ये भी फिक्र होगा, और जो है मा तो उमरून ये भी फिक्र होगा। इसमें एक पॉइंट आ गया, वो है अवानुन, ये तनवीन था, इसके बाद हो गया बैन। जब बैन ये बा आ जाए तो ये तनवीन जो है मीम में बदल जाती है। ये उर्दू में भी है कुलिया। दुम्बा कैसे लिखते हैं? नून के बाद अगर बा आ जाए तो उसको क्या पढ़ते हैं? दुम्बा, दुम्बा मीम पढ़ते हैं। इसी तरह यहाँ पे ये जब तनवीन वाला मीम है, इसके बाद अगर बा आ जाए तो इसका तलफ्फुज जो है क्या हो जाता है? इसको कहते हैं इकलाब, इकलाब हो जाता है, यानी ये बदल के मीम में चला जाता है। अवानुन जो है वो क्या हो जाएगा? अवामुन बैना, अवामुन बैना, जैसे दुम्बा उर्दू में, उस तरह की। तो आइए आगे चलते हैं। आगे क्या है? तशरीह है। उद्दौलना रब्बा का, उन्होंने अपने नामुनासिब रवैये पर बाकी रहते हुए फिर से सवाल किया, ऐ मूसा जरा अपने रब से पूछो, या कि उनका रब नहीं है, वो मूसा का ही है सिर्फ। क्या पूछो? कि वो कैसी हो गाय, यानी वो हमें बताए। ये सवाल नहायत गैर जरूरी था। अल्लाह ने गाय ज़िबा करने का हुक्म दिया था, ना कि वो कोई एक गाय, वो कोई भी एक गाय ज़िबा करे। वरना अगर होता अल बकरा तो फिर उन्हें पूछना को कौन सी खास गाय है, तो वहां तो आम गाय का था लफ्ज़। इन्नहु यक़ूलून अन्नहा, मूसा ने कहा अल्लाह से पूछकर कि उनको पूरी वजाहत के साथ बता दिया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि गाय कैसी हो की गई, ताकि कोई शक व शुबा बाकी ना है। वो ये कि गाय बहुत बुरी भी ना हो और ना ही बिल्कुल कम उम्र की हो, बल्कि वो दरमियानी उम्र वाली हो। इसमें तुम्हारे लिए एक सवाल है, बल्कि हमारे लिए भी सवाल है कि जब कभी हमें जो है किसी के हद से गुजरने की या गलत बयानी का अंदेशा हो, तो वहां बिल्कुल हर वाज़ेह तौर पे जो है उससे एतराज करना चाहिए। फअलू मा तुमरून, यहाँ अल्लाह का एक रसूल उनसे मुतालबा कर रहा है कि वो गाय को ज़िबा करें, जो कि एक बिल्कुल आसान हुक्म था। तो आइए एक हदीस लेते हैं यहाँ पे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया और फरमाया, ऐ लोगो, अल्लाह ने तुम पर हर्ज फर्ज किया, तुम हज करो। एक शख्स ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल क्या हर साल? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। उसने 3 मरतबा सवाल दोहराया। फिर आपने फरमाया, अगर मैं हाँ कह देता तो हज हर साल फर्ज होता, अगर ऐसा हो जाता तो हर साल हज करना तुम्हारे लिए मुमकिन होता। फिर फरमाया, जब तक मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़े रखूं, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, इसलिए कि तुमसे पहली उम्मत के लोग इसी सबब से हिलाक हुए हैं कि उन्होंने अपने अंबिया अलैहिस्सलाम से बहुत सवाल किए और उनसे बहुत इख्तिलाफ करते रहे। फिर जब मैं तुमको किसी बात का हुक्म दूं, उसमें से जितना हो सके बजा लाओ, और जब किसी बात से मना करूं तो छोड़ो। तो अल्लिम, आप में से काइंडली इसको तर्जमे के साथ कोई एक बार पढ़ ले। जी, तर्जमे के साथ इसे एक बार पढ़ लीजिए जी ब्रदर रमजान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालू उदउ लना, उन्होंने कहा हमारे लिए दुआ करो, करें, रब्बका, अपने रब से, युबय्यिन लना, के वो बताए हमें, मा हिया, के कैसी हो वो। क़ाल इन्नहु, उन्होंने कहा बेशक वो फरमाता है, यकूल, वो बेशक वो फरमाता है, इन्नहा बकरा, कि वो गाय, ला न फारिदुम, बूढ़ी हो, वला बिक्र, और ना छोटी उम्र की हो, अबानुम बैन ज़ालिक, दोनों के दरमियान हो, फफ़अलू, पस करो, मा तुमरून, वो जिसका तुमको हुक्म दिया जा रहा है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। तो आइए चलते हैं। इसमें नए अल्फाज, मा लौनुहा बकरतुन सफ़राउ, यस, ये बल्कि आज का हिस्सा रहता है हमारा। कालू, उन्होंने कहा, उदउ लना, दुआ करो हमारे लिए, रब्बा का, अपने रब से, युबय्यिन लना,
کہ وہ بتائے ہمیں ماں کیا لونہا کیسا ہو اس کا رنگ. قالا کہا انہو یقول بے شک وہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ انہا کہ وہ جو ہے بکرا یعنی گائے جو ہے بکرتن گائے صفرا زرد رنگ کی ہو فاکیو خوب گہرا ہو لونہا اس کا رنگ تسر اچھی لگتے ہو ناظرین دیکھنے والوں کو. یعنی یہ مزید ابھی سوالات ہو رہے ہیں اور ان کے جواب آتے ہیں. ما لونہا نیا لفظ ہے اس میں, اس کا فکرہ بنا لیجئے. بقرۃ صفراء یہ نیا ہے, فاکیو لونہا یہ نیا ہے, تسر الناظرین یہ نیا ہے. آئیے شرح کی طرف. خود ورنہ ربک لونہا, اس بار بھی ان کا رویہ ویسے ہی تھا کہ ذرا اپنے رب سے پوچھو تو صحیح کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو. انہو یقول انہا کا مطلب پھر ایک بار حضرت موسیٰ ناراض ہونے کے بجائے دوبارہ اللہ سے پوچھ کر بالکل صاف اور واضح انداز میں انہیں جواب دے رہے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ کیا کہہ رہے ہیں کہ گائے کے رنگ کے بارے میں 3 علامتیں بتائی گئی ہیں. تو علم اس حصے کو ایک بار آپ دہرا لیجئے ترجمے کے ساتھ. جی کون دہرانا چاہے گا؟ جی ڈاکٹر کلثوم دہرائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالو انہوں نے کہا ادعو لنا ربک, دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے, یبین لنا کہ وہ ہمیں بتائے, ما لونہا کہ کیسا ہو اس کا رنگ. قالا انہو اس نے کہا یقولو انہو یقولو بے شک وہ فرماتا ہے انہا بقرۃ صفراء کہ وہ گائے ہو زرد رنگ کی, فاقع لونہا خوب گہرا ہو اس کا رنگ, تسر الناظرین اچھی لگتی ہو دیکھنے والوں. جزاک اللہ. آئیے اس کے اسباق لیتے ہیں. بنی اسرائیل جو تھے نہ صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بلکہ اللہ کے احکام کے ساتھ بھی ان کا توہین کا معاملہ انہوں نے کیا. یعنی بنی اسرائیل کے دلوں میں خود انہیں نجات دلانے والی کی بھی کوئی عزت اور عظمت نہ تھی. بنی اسرائیل کی نافرمانی اور حد سے گزرنے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے انتہائی صبر کا مظاہرہ کیا, اور بنی اسرائیل کے سوالات ناعلمی یا جہالت کی وجہ سے نہیں بلکہ سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جو ہے انہیں جواب دیا. تو یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ میری مدد فرما کہ میں ساری زندگی تیری ناراضگی والے کاموں سے دور رہوں. اپنا احتساب کرتے ہوئے پلان بنائیے, انشاءاللہ میرے گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ مجھ پر ہمیشہ رحم و کرم فرماتا ہے, اس لیے میں روزانہ دل کی گہرائیوں سے توبہ کروں گا یا کروں گی اور اللہ کا ذکر و شکر کروں گا یا کروں گی. اسما کی طرف آئیے. اس میں ایک لفظ آیا جاہلین, جاہل واحد ہے, جمع جاہلون جاہلین. اسی طرح جو ہے اس کے اندر ایک اور لفظ آیا بکر, اس کی جمع ہوتا ہے ابکار, اور لون کی جمع الوان. 3 حرفی جو افعال آئے ہیں ذبح یذبح ذبح, ذابح مذبح ذبح اور ذبح اس کے مصدر ہے. فردا یفرد افرد افرد, فارد ڈیش فردا. ذبح کے جو ہے روٹ ہے ذات با ہے. دیکھیں اس میں جو ہے ماضی میں تینوں زبر ہیں, کوئی پتہ نہیں چلا. مضارع میں جائیں درمیان والے پہ زبر آئے تو لحاظ باب فتح ہوا. فرد جو ہے یہ جو ہے اس کا فردو, یہ باب جو ہے ایک آپ کا پڑھا ہوا نہیں ہے, یہ QC4 میں پڑھیں گے. کروما سے فرودا, اس میں ماضی میں ہی درمیان والے پہ پیش آ, جیسے سمیہ میں ماضی میں ہی سین کے نیچے زیر سے ہم پہچانتے ہیں, اسی طرح اگر ماضی میں درمیان والے حرف پہ پیش آ جائے تو باب کروما ہوتا ہے. یہ آپ QC4 میں پڑھیں. پھر ہے فقہ یفقہ افقہ, فاقن مفقون فقن. تو ذبح کا ٹیبل ہے, آپ میں سے کوئی کائنڈلی اس ٹیبل کو کرا لیں.
جی کون کروانا چاہے گا؟ جی برادر اکرام کرائیے. ذبح ذبحو ذبحت ذبحت ذبحتم ذبحنا ذبحت يسبح يذبحون تذبح أذبح تذبحون نذبح تذبح اذبح اذبحوا لا تذبح لا تذبحوا ذابح مذبوح ذبح. Good. اگلا باب ہے فعل سوری اس کے وہ نہیں بتایا آپ نے. 6 چابیاں 3 چھ چابیاں ذبح یذبح اذبح ذابح مذبوح ذبح. مادہ روٹ لیٹر روٹ لیٹر زال با ہا باب. با فتح. گڈ. فراقہ جی اور کون کرائے گا فراقہ کا ٹیبل؟ ڈاکٹر کلثوم. جی سسٹر کرائیں. فرقا فرقو فرقتا فرقتو فرقتم فرقنا فرقت یفرقو یفرقونا تفرقو افرقو تفرقونا نفرقو تفرقو افرق افرقو لا تفرق لا تفرقو فارق مفروق فرق 6 چابیاں فرقا یفرقو افرق فارق مفروق فرق روٹ لیٹر فارقا باب. نصر فراقہ ماضی میں تینوں زبر کوئی پتہ نہیں چلا. مضارع میں آئے درمیان والے پہ پیش درمیان میں پیش باب نصرہ تو لہذا باب نصرہ مضارع سے آپ نے پہچانا. آگے ہے فقطع فقطع فقطعوا فقطعت فقطعت فقطتم فقطنا فقطت يفقهوا يفقهون تفقهوا افقهوا تفقهون نفقهوا تفقهوا افقهوا لا تفقه لا تفقهوا فاقع داش فقع. تو آئے 3 حرفی جو ہے کمزور افعال کو دیکھتے ہیں. اس میں 3 حرفی جو ہے کون کون سے آئے ہیں؟ حزا یحزا احزا حازن محزون حزن اور حزن. سرہ یسر سرہ سارن مسرور سرور یہ جو ہے وہ یکساں حروف والوں سے ہے زنہ کے پیٹرن پہ. سرہ سرہ 2 دفعہ آ رہا ہے. تو اس کا ٹیبل ہے حزا حزو حزیتا حزیتو حزیتم حزینا حزت یحزو یحزونا تحزو احزو تحزونا نازو تحزو احزا احزو لا تحزا لا تحزو حازن معزون حزن اور حزن. سوری حزن جو ہے نہیں آئے گا وہ آزاد والے کے ساتھ ہے. اگلا ہے سرہ سرہ سرو سررتا سررتم سررتم سررنا سرت یسرو یسرنا تسرو تسرو تسرونا نسرو تسرو سرہ سرو لا تسرہ لا تسرو سارون مسرورن سرون اور سرورن. مسرور سرور یہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں وہ اس بات سے نکلا. اس کا امر جو ہے وہ را کو کھول کر بھی بنتا ہے. اسرو اسرورو لا تسرو لا تسرو یہ یعنی 2 طریقے سے اس کا امر بنتا ہے. اس کے بعد ہے القا. ہاں جی القا جو ہے وہ کون کرانا چاہے گا؟ جی ڈاکٹر کلثوم کرائیں جی. القا القو القیتا القیتو القیتم القینا القت یلقی یلقونا تلقی القی تلقونا نلقی تلقی القی القو لا تلقی لا تلقو ملقن ملقن القاء. گڈ.
تو چلیں جی آگے چلتے ہیں. آتا، آتا، آتو، آتیتا، آتیتو، آتیتم، آتینا، آتت. یوتی، یوتونا، توتی، اوتی، توتونا، نوتی، توتی. آتی، آتو، لا توتی، لا توتو. موتن، موتن، اتآن. اس کے 6 چابیاں عطا، یوتی، آتی، موتن، موتن، اتاؤن. اور اس کا جو ہے وہ فعل جو ہے کیا ہوگا؟ ہاں جی، اس کا مادہ کیا ہوگا؟ آتا. یہ کیا ہے؟ حمزہ، تا اور یا، یہ اس کے روٹ لیٹر ہے. اور فعل جو ہے اس کا کیا ہے؟ باب افعال سے آتا، آتا. 4 حرفی، شروع میں حمزہ، باب افعال. آگے ہے ولہ، ولہ، ولو، ولیتا، ولیتو، ولیتم، ولینا، ولت. یولی، یولونا، تولی، اولی، تولونا، نولی، تولی، ولی، ولو، لا تولی، لا تولو، مولن، معلن، تولیت. اس کا جو ہے اگین کیا ہے؟ 6 چابی ہے. ولہ، یولی، ولی، مولن، مولن، تولیت. روٹ لیٹر اس کے کیا ہوں گے؟ واو، لام، یا. اور جو ہے باب کیا ہے دیکھیں، 4 حرفی ہے، درمیان میں شد، 4 حرفی درمیان میں شد. علامہ، باب کیا ہوا؟ تفعیل. تو باب تفعیل سے ہے. تو مزید فی کے جو ہے دیکھتے ہیں اس میں کون کون سے آئے ہیں. مزید فی کے جو ہے بینا، یبین، بین، مبین، مبین، تبین. تو اور اگلا یہ باب آ گیا. بینا، بین، بینتا، بینتو، بینتم، بینا، بینت. بینو، بیننا، تبین، تبین، تبیننا، تبین، تبین. بین، بینو، لا تبین، لا تبین، مبین، مبین، تبین. تو اس کی 6 چابی ہیں. بینا، یبین، بین، مبین، مبین، تبین. باب کے بعد روٹ لیٹر با، یا، نون. اور جو ہے دیکھیں کیا ہے؟ بینا، 4 حرفی، درمیان میں شد. تو کیا ہوگا؟ یہ علامہ کے وزن پہ باب تفعیل. تو آئیے آگے چلتے ہیں گرامر کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور قرآن سمجھے آسان طریقے سے. کورس 3 صفحہ 9 اشارت سی کی کلاس میں خوش آمدید. اس میں ہم عداللہ کا ٹیبل پڑھیں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں. عداللہ اسلمہ کے وزن پہ 4 حرفی ہے، شروع میں حمزہ آ رہا ہے، باب افعال. ہم نے سیکھا تھا علمہ سے علامہ، سلیمہ سے اسلمہ، اور ہم نے کہا یہ مزید فی ہے. پھر ہم نے 3 جملے سیکھے. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے. تعلیم سے علامہ، محاسبہ سے حاسبہ، اسلام سے اسلمہ. اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. اختلاف سے اختلافہ، استغفار سے استغفرہ. تو 5 افعال کیا ہوئے؟ علامہ، حاسبہ، اسلمہ، اختلافہ، استغفرہ. تیسرا جملہ تھا تدبر اور تدارس کیجیے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب. تدبر سے تدبرہ، تدارس سے تدارسہ، انقلاب سے انقلابہ. تو ہمارے یہ 8 افعال ہوئے. کون سے؟ علامہ، حاسبہ، اسلمہ تینوں زبر سے، اختلافہ، استغفرہ دونوں زیر سے، تدبرہ، تدارسہ دونوں تا سے، اور انقلابہ جو ہے الف نون سے. صحت مند ہم نے پڑھا تھا فتح، نصرہ، دربہ، سمیہ. کمزور افعال ہم نے QC2 میں سیکھے، وہابہ، وعدہ، کالا، زادہ، دعا، اور یکساں حروف والے بھی سیکھے، زنہ، دلہ، اور حمزہ والے امرا، سالک، را. اس طرح 4 باب ہوئے: صحت مند، کمزور، یکساں حروف والے، اور حمزہ والے. QC3 میں آئے تو ہمیں پتہ مزید فی کے بھی باب ہوتا ہے اور اس کے بھی 4 ہیں. صحت مند کے ہیں علامہ، حاسبہ، اسلمہ، اختلافہ، استغفرہ، تدبرہ، تدارسہ، اور انقلابہ. کمزور اس کے جو اب تک ہم نے پڑھے ولہ، نادا، کاما، الکا. آج جو ہے ہم اس کے یکساں حروف والے شروع کر رہے ہیں، وہ ہے عدلہ. یہ ایک ہی پڑھنا ہے، یہ آج انشاءاللہ ہو جائے. اور حمزہ والے اس کے بھی ہیں، آمنا، آتا. تو عدلہ دیکھیں کتنے 4 حرفی ہے، شروع میں حمزہ ہے. تو یہ کیا ہوا؟ مزید فی کا باب افعال، 4 حرفی باب افعال حمزہ سے. سلیمہ سے اسلمہ، دلہ سے عدلہ. دلہ گمراہ ہوا، عدلہ گمراہ کیا. یہ فرق ہے دونوں کے ترجمے.
अदल्ला उसने गुमराह किया, अदल्लू सब ने गुमराह किया, दललता आपने गुमराह किया, दललतू मैंने गुमराह किया, दललतू आप सब ने गुमराह किया, दललना हम सब ने गुमराह किया, दल्लत उस मोन्नेस ने गुमराह किया या उस औरत ने गुमराह। जी आपकी बारी है, आप में से कोई इसे करवा दे। जी कौन करवाना चाहेगा माजी का टेबल अदल्ला का? जी अशवशे, हाँ जी करें जी तलहा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अज़ल्ला उसने गुमराह किया, अज़ल्लु उन सब ने गुमराह किया, अज़ललता आपने गुमराह किया, अज़ललतु मैंने गुमराह किया, अज़ललतुम आप सबने गुमराह किया, अज़ललना हम सब ने गुमराह किया, अज़ल्लत उस औरत ने गुमराह किया। आई एम सॉरी आप साहिबा थी, मैंने साहिब कह दिया। चले माजर। आइए हल अदल्ला, चूंकि गुमराह करना आसान कोई अच्छा काम नहीं है तो हम नाम ही कहेंगे मा अदल। हल अदल्लू क्या हम सब ने गुमराह किया? अच्छा काम नहीं है तो हम कहेंगे मा अदल। हल अदललता, अब ता आ गया तो हमें सोचना पड़ेगा, इसका जवाब तो जो है तू का होता है, तो क्या होगा? मा अदललतु। हल अदललतुम, अब तुम आ गया तो हमें सोचना पड़ेगा, इसका तो ना होता है तो हम क्या कहेंगे? मा अदललना। इजाफी हर्फ लेते हैं, हल अदल्ला अहदा, क्या उसने किसी एक को गुमराह किया? अच्छा काम नहीं है तो हम कहेंगे मा अदल्ला अहद या अहद। हल अदल्लू अहदन, मा अदल्लू अहदन। हल अदललता अहदन, मा अदलल। हल अदललतुम अहदा, मा अदललना अहद। तो ये जो लफ्ज होता है ऐसा, उसको आप दोनों तरह प्रोनाउंस करते हैं, अहदन और या अहदा, दोनों तलफ्फुज मुदारे है। यद युदिल्लु वो गुमराह करता है, युदिल्लूना वो सब गुमराह करते हैं, तुदिल्लु आप गुमराह करते हैं, तुदिल्लु मैं गुमराह, तुदिल्लूना आप सब गुमराह करते हैं, नुदिल्लु हम सब गुमराह करते हैं। और यहाँ क्या होगा? तुदिल्लु वो। जी अब आपकी बारी है, आइए जी। ओके ब्रदर इकराम। युदिल्लु, युदिल्लूना, तुदिल्लु, तुदिल्लु, तुदिल्लूना, नुदिल्लु, तुदिल्लु। गुड। तो अरबी बोलचाल, हल युदिल्लु अच्छा काम नहीं है तो क्या कहेंगे? ला युजिल ला युदिल्लु। गुड। ला युदिल्लु मुदारे में ला यूज करते हैं। हल युदिल्लूना, ला युदिल्लु। ला युदिल्लु। हल तुदिल्लु, तुदिल्लु हमेशा उदुल्लु से लेटेगा तो क्या होगा? ला। ला उदिल्लु। हल तुदिल्लूना, ला उदिल्लु। ला नुदिल्लु। हल युदिल्लुल कौम, ला युदिल्लुल कौम। हल युदिल्लूनल कौम, ला युदिल्लुनल कौम। हल तुदिल्लुल कौम, ला उदिल्लुल कौम। हल तुदिल्लूनल कौम, ला ला नुदिल्लु कौम। अस्लमा से युस्लिम मुदारे है, इलाम मुदारे, यागराई बीन को साकिन किया तो ये जो है पढ़ा नहीं जा रहा। जब नहीं पढ़ा जा रहा है तो एक हमजा लाएंगे, हमजा ले आए, लेकिन ये हमजा जब आया ना तो ये इसने एक्सेप्ट नहीं किया, उसको रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा ये वाला मुझे नहीं चाहिए। क्यों? जो हमजा हम लाए थे वो था वसनी यानी आरजी। उन्होंने कहा मुझे आरजी नहीं चाहिए, मेरे साथ तो मेरा अपना हमजा होता है, मैं बाब अफाल का नुमाइंदा हूँ। बाब अफाल जो है वो शाही खानदान से है, उसका जो है शाही लिबास होता है, मैंने तो वही लेना है। वो क्या है जी, मेरा असली हमजा है वो लाओ, असली लाठी है वो लाओ, वो बैत लाओ। तो वो बैत जो है उसकी क्या है, हमजा लाए तो पता चला उसके ऊपर जबर लिखा हो, तो लिहाजा वो जबर वाला हमजा ले। तो ये एक कुलिया है, याद रख लीजिए। बाब इफ़ाल से जितने अमर बनेंगे उनमें चाहे हमजा की जरूरत हो या ना हो, उसमें हमजा जरूर लगेगा क्योंकि वो हमजा असली होता है। और ना सिर्फ हमजा लगेगा बल्कि उस हमजा पे जबर आएगा, कभी भी उसमें पेश और जेर नहीं। ये बाब इफ़ाल की जो एक खासियत है।
باب افعال سے بننے والے تمام امر میں حمزہ لازمی لگے گا، ایک چاہے ضرورت ہو یا نہ ہو۔ نمبر دو، جو حمزہ لگے گا اس پر ہمیشہ زبر آئے گا، پیش اور زیر نہیں۔ اسی طرح قرآن میں جہاں جہاں امر کوئی ایسا نظر آئے جس پہ آپ کو حمزہ بھی ہو اور زبر مل رہی ہو، سمجھ لیں یہ باب افعال کا کوئی فعل ہے۔ تو عدلہ جو ہے وہ اسلمہ کے پیٹرن پہ ہے، تو اس کے ساتھ بھی وہ ہوا، حمزہ اصلی لگا اور زبر والا کیا ہوا، عدلہ 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 عدل لا تدل لا تدل لا تدل لا تدل۔ تو آئیے ابھی بولتے ہیں لا تدل، تو کیا ہوگا، تو مت گمراہ ہو، تو وہ کیا کہے گا، میں نہیں گمراہ ہوتا ہوں، میں کے لیے کیا ہوگا، لا تدل لا تدل، تم سب گمراہ مت ہو، تو کیا کہیں گے وہ، لا تدل، ہم سب گمراہ۔ آئیے اس سے اس میں فائل بناتے ہیں۔ ہم نے دیکھا تھا اسلمہ سے مسلم، مسلم اسلام، تو یہ جو ہے اسی طرح عدلہ سے کیا ہوگا، عدلہ سے مدلل، مدلل اور تدلیل، تو یہ تدلیل کی جگہ ادلال جس نے بنایا، ادلال اسلام ادلال۔ یہ جو مصدر ہوتا ہے نا، یہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے، اس میں پیٹرن نہیں فالو ہوتا، مدلل مدلل ادلال۔ تو ٹیبل ہمارا تیار ہو گیا، اب آپ میں سے کائنڈلی کوئی اس ٹیبل کو کرا دیں۔ جی حمزہ سیمل بڑی دیر سے آئیں، جی کرائیے ٹیبل۔ السلام علیکم۔ اضل، اضلوا، اضللت، اضللت، اضللتم، اضللنا، اضلت۔ يضل، يضلون، تضل، أضل، تضلون، نضل، تضل۔ أضل، أضلوا، لا تضل، لا تضلوا، مضل، 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 إضلال۔ اس کی 6 چابی ہیں، 3 افعال 3 اسما۔ أضل، يضل، أضل، مضل، مضل، إضلال۔ روٹ لیٹر حمزہ ضاد لام۔ جی روٹ ضاد لام، لیٹر ضاد لام لام۔ ضاد لام لام آئے گا، کیونکہ 4 حرفی باب افعال ہے، حمزہ ایکسٹرا ہے، وہ ہٹ جائے گا تو پیچھے روٹ لیٹر سامنے ہو جائیں گے۔ اب آ جائیں جی اس کا باب، افعال۔ باب افعال 4 حرفی ہے، شروع میں حمزہ ہے تو لہذا باب افعال۔ چلو اگلا ہے جی، اس کی 6 چابیاں۔ عدلہ اس نے گمراہ کیا، یدلو وہ گمراہ کرتا ہے، عدلہ گمراہ کر، مدلل گمراہ کرنا، مدلل جس کو گمراہ، ادلال گمراہ کرنا۔ اللہ گمراہ کرتا ہے کافروں کو، کیا ہوگا، یدل اللہ الکافرین وَأَضَلَّ فِرْعَوْنَ قَوْمَهُ وَأَضَلَّ فرعون، کیا ہوگا، اور فرعون نے گمراہ کیا اپنی قوم کو۔ حل اضللت القوم، تا آ گیا، آپ دیجیے عربی میں نام، یا سوری عدلت اچھا نہیں ہے تو کیا کہیں گے، لا أضللت مضارع ہے، لا القوم۔ اضللت قوم۔ عدلہ کی طرح احبہ کا ٹیبل ہوتا ہے، احبہ، احبو، احببتا، احببتو، احببنا، احبت، یحبو، یحبونا، تحبو، احبو، تحبونا، نحبو، تحبو، احبہ، احبو، لا تحبہ، لا تحبو، محب، محبا، احباب۔ اور مصدر کو اگر یہ امر کو کھول لیں گے کیا ہوگا، احبب، احبو، لا تحبب، لا تحببو۔ تو یہ ٹیبل ہے جی، اس کو بغیر ترجمے کے کوئی کرا دے جی، بردر رمضان۔ أحب، أحب، أحبت، أحبت، أحبتم، أحبنا، هي أحبت، يحب،
يحبون تحب أحب تحبون نحب هي تحب أحب أحب لا تحب لا تحب محب محب إحباب. गुड। तो आइए आगे चलते हैं। तो आगे ये हमारे बाबों की दोहराई है, उसको देख लेते हैं। अल्लामा से लफ्ज था तालीम, बाब था तफईल। हासबा से लफ्ज था मुहासबा और बाब था मुफाला। असलमा से लफ्ज इस्लाम और बाब इफ़ाल। इख्तलाफा से लफ्ज इख्तलाफ, बाब का नाम इफ्तियाल। इस्तगफरा से बाब लफ्ज इस्तिगफार और बाब इस्तिफाल। तदब्बरा से लफ्ज तदब्बर और बाब तफाउल। और तदारुस से जो है तदारसा, बाब क्या होगा तफाउल। और जो है इनकलाबा से लफ्ज था इनकलाब और बाब क्या है इनफियाल। इसको आप यूं भी याद कर सकते हैं, लेकिन आसान तरीका वही है। बाब इफ़ाल याद करो, उसमें ता डालो बाब इफ्ताल। इफ़ाल में नून डालो इनफियाल, उसमें सीन ता डाल दो इस्तिफाल। पांचवा मुफाइला मुअन्नस याद कर ले। पीछे तीन रह गए, तीन ता जो है वो शामिल करते जाए फाइला में। ता या मिलाया तफील, ता अलिफ मिलाया तफाउल और ता इन मिलाया तफऊल। तो इस तरह जो है इफ़ाल, इफ्तियाल, इनफियाल, इस्तिफाल, मुफाला, तफील, तफाउल, तफऊल। और अगर शर्त लगा दें इफ़ालुन, इफ्तियालुन, इनफियालुन, इस्तिफालुन, मुफाअलतुन, तफीलुन, तफाउलुन, तफऊलुन, ये जो है हो गया। बाकी ये हमने देखा हुआ है। बोनस पॉइंट आप आज का जो है वो है, माजी में अगर जो है फ़ाइल लाम हो तो उसके पहले हरफ पे हमेशा जबर और आखिरी पे जबर होता है, लेकिन दरमियान वाले पे कभी जबर, कभी जेर और कभी पेश होता है। इस हालत को कहते हैं मारूफ। और मुदारे में जो है क्या होता है, शुरू में जो या इलामत मुदारे होती है उस पे जबर होता है और आखिरी कलमे पे पेश होता है, और ऐन कलमे पे जबर जेर पेश कुछ भी हो सकता है। ये मारूफ है। अब इसमें माजी में अगर पहले कलमे पे पेश और ऐन के नीचे जेर आए तो ये फिर मारूफ नहीं रहता, मजबूर हो जाता है ऊईला। और मुदारे में अगर जो है पहले कलमे पे पेश और जो है आखिरी कलमे वो जो है दरमियान वाला जो ऐन कलमा है उस पे जबर आ जाए, पहले पे पेश इलामत मुदारे पे और ऐन कलमे पे जबर, फिर ये जो है मजबूर होता है। इसे कहते हैं युफ़अलु, फ़ुइला और युफ़अलु। इसकी मिसालें देखते हैं। मसलन फ़ा ऐन लाम से फ़ुइला माजी बन, फ़ा ता हा से फ़ुतिहा, नून स्वाद रा से नूसीरा, दौत रा बा से दूरीबा, खलाका से फूलीका, शारिबा से शूरीबा, कतला से क्या बनेगा? ये आप लोग बनाए, कोई कुछ आप भी बनाए ना, सारे मैं ही थोड़ी बनाऊं। कताबा से उतीबा। हाँ, आप लोग भी बोलो ना, कुछ एनर्जी जाया करो। यफ़अलु से जो होगा युफ़अलु, यंसुरु से युनसरु, तदरिबु से क्या होगा युद्रबु, रा के ऊपर जबर लाएंगे हर हालत में। यफ्ताहु से क्या होगा युफ्ताहु, फाहिमा से क्या होगा? रूहामा, वो तो माजी हुआ ना, यहाँ हमने मुदारे बनाना है। युरहमु, युरहमु, मुदारे युरहमु बनेगा। करआ से क्या बनेगा? युक़राउ, युक़राउ। तो ये आपको माजी मुदारे दोनों की पहचान करा दी। तो आइए चलते हैं आखिरी हिस्से की तरफ। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। पोस्ट 3 सफा 9 इशारा डी में आज हम बाब आता, आता, 4 हर्फी आता पढ़ेंगे। आता असलमा के वजन पे है, 4 हर्फी है, शुरू में हमजा है, तो बाब क्या होगा? 4 हर्फी, शुरू में हमजा, बाब। सब सो रहे हैं।
मैं नहीं सो रहा हूँ क्योंकि मेरी आवाज आती है, जब मैं सोऊंगा तो आवाज बंद। कलीमा से असलमा, आता से आता, ये जो पहला हमजा है ना जिसपे खड़ी जबर है, ये असल में दो हमजा है, एक बाप का है और एक जो है इसका अपना है फेल का। हमने पढ़ा था हादा, हादो, हादैता, हादैतु, हादैतुम, हादैना, हादन, यानी कमजोर अफाल में किसी को में हमने देखा था ये जो कमजोर वाले हैं इनके माजी के सीगे में जबर होता है, पेश होता नहीं। आता ये भी कमजोर है क्योंकि या आ रहा है, तो इसका देखें क्या होगा, आता से आतो, आतू नहीं हुआ, पेश नहीं है, आतईता, आतईतु, आतईतु, आतईना, आतत। ये जो आतू और आतू में पेश है ना, ये इसके फेल के नहीं है, ये तो ता वो जो जबर और ता पेश वाले फर्क करते हैं मुखातिब और मुतकल्लिम को, ये उसके पेश है। तुम और ता का पेश जो है वो इस फेल का अपना नहीं, फेल के जो है सारे से आता, आतू, आतईता, आतईतु, आतईतु, आतईना, कोई पेश नहीं। जी अब ये आपकी बारी है, आप में से कोई भी इस माजी के सीगे को करा दे, एक बार टेबल को करा दे जी। आता, आप म्यूट करेंगे तो आवाज आएगी। हाँ जी, आता उसने दिया, आताऊ उन सब ने दिया, आतईता आपने दिया, आतईतु मैंने दिया, आतईतुम आप सब ने दिया, आतईना हम सब ने दिया, आतत उस औरत ने दिया। इसमें ये खड़ी जबर के साथ है, आतईतु, आतईतु, आतईना, आतत, ताकि वो जबर और खड़ी जबर का फर्क हो। अलका से अलकाओ, तो आता से आतो, तो ये था आता, आतईता, आतईतु, आतईतु, आता, हटाए नाम लगाए जो तैयार है, नाम, नाम लगाए, नाम अतौ नाम, नाम अतैतु नाम आतईतु, बल आतईतु, नाम आतैना आतैना, नाम आतईना, हल आता ज़कात, नाम अता आतो ज़कात, नाम आतौ ज़कात, नाम अतौ नाम आतो ज़कात, ज़कात हल नाम आतैतु ज़कात, नाम अतैतु ज़कात आतईतु, ये मुख्तलिफ तुती, तुना, तोती, उर्ती, तोतुना, नोती, तोती, इसमें पेश वापस आ जाता है, जैसे यादा से याहदूना, ताहदा से ताहदी और ताहदून, इनके जमा के सीगों में पेश आ जाता है। यूती, यूतूना में पेश आ गया, यूतूना में पेश वापस आ गया, यूती, तूती। तो मुतारी आप में से करा दें जी, कौन कराना चाहेगा? हाँ जी, तो था आपका ही हैंड, अच्छा आ गया, हाफिजा साहिबा आ गई, चले सीमन जी कराइए सिस्टर। युक्ति युक्तूना, तुक्ति, ऊती, तुक्तूना, नुक्ति, नूती, नुक्ति, तुक्ति। तूती, यहदा से यहदूना, यज्जा से यजूना, युवल्ली से युवल्लूना, युल्की से युल्कूना, तुवल्ली से युवल्लूना, तो यूती से यूतूना पेश आ जाता। ये देखिए यूती, यूतूना, ऊती, ऊती, तूतूना, नूती,
तो आइए, हल यूती, होती हल यूतूना, नाम नाम यूतूना यूतूना, नाम हल यूतूना नाम ऊती, नाम हल ऊती यूतूना, होती नाम यूती। नाम तो आइए नूती इसमें इजाफा करें, हल यूती ज़कात, नाम नाम यूती ज़कात ज़कात, या हल तूती ज़कात, नाम ऊती हल ज़कात तूतूना ज़कात, नाम अस्लमा से हमने बनाया नूती था ज़कात अस्लिम अमर, तो यहाँ जो है आता से क्या होगा, आती, आती, ये इसका अमर बनता है, याद रखिएगा, क्योंकि कमजोर हरफ या जो है इसका उड़ जाता है, गायब हो जाता है। तो एहदी से एहदू, एहदी से एहदू, इज्जी से इज्जू, वल्ली से वल्लू, अलकी से अलकू, आती से आतू, यानी इसके जमा में जो है अमल में पेश वापस आ जाता है। आती, आतू, तुम सब दो, ला तूती, तुम ला तूती, तुम सब दो। तो आइए क्या है, अभी आती तू दे, तो क्या होगा, आतू मैं देता हूँ, या ऊती मैं देता हूँ। आतू तुम सब दो, तो क्या होगा, नूती हम सब देते हैं। ला तूती, तो इसका क्या जवाब होगा, ला तूती, ला तूतू, ला नूती। असलमा से मुस्लिम, मुस्लिम बना था, उसी पैटर्न पे इसका जो है क्या बनेगा, आता से मौतिन, मौतन। ये आपने याद रखना होता है कि कौन कौन से हैं जो दो जबर दो पेश की बजाय दो जबर और दो जेर से बनते हैं, ये आपने याद रखना है। और आम तौर पे टिप ये है कि ये जो कमजोर अफाल वाले होते हैं ना, जो या वाले इस तरह के होते हैं, वो अमूमन दो जेर से बनता है उसका फाइल, और मफूल दो जबर से बनता है। क्यों, या जाते जाते एक जेर छोड़ जाती है, तो इसलिए जो है उसका फाइल जब बनता है तो उसमें पेश नहीं आता। ये देखें, मुस्लिम जो है इस पे पेश है, मुस्लिमुन, मुस्लमुन, इस पे पेश आ सकता है तनवीर, लेकिन मौतिन का जो है पेश नहीं आएगा। इसका जो है फाइल दो जेर से बनता है, और ये क्या है, आता, कमजोर हरफ या वाला है, तो ये कमजोर हरफ या वाले जो होते हैं ना, इनके अमल जो बनते हैं ना, वो जेर के साथ। ये देखिए उसने निशान भी दिया कि गौर की बजाय ये मौतिन, मौतन आ रहे हैं, दो जबर दो जेर के साथ। असलमा से इस्लाम मसदर था, आता से होगा इताउन, ये हो गया मौतिन, मौतन, इताउन, तो वही चला गया। शुक्र है जल्दी आ गया। आज ये बार बार जा रहा हूँ, बस क्लास किसी तरह पूरी हो, दुआ करें। अच्छा जी, पूरा टेबल ये हमारे पास आ गया। आता जी, कौन करेगा, आता जी करवाएं, सिस्टर तलहा। आता, आताऊ, आतईता, नहीं, हाँ, आता से तो जो है वो तीन अरफी वाले का होता है, ये है आता। आत, और ता दोनों पे खड़ी जबर है, तो ये खींचेगा। आता, आताऊ, आतईता, आतईतु, आतईतुम, आतईना, आतत, युक्ति, युक्तूना, तुक्ति, उक्ति, ऊति, तुक्तूना, नुक्ति, तुक्ति, आति, आतु, ला तुक्ति, ला तुक्तु, मुक्तिन, मुक्तन, ईताउन। गुड। तो ये इसमें आपने याद रखना है, ये जो घड़ी जबर वाला होता है वो खास तौर से चार हरफी, उसका आपने को जो है वाज़े करना है, जाहिर करना है।
آتا اس نے دیا, یعطی وہ دیتا, دے, موتن دینے والا, موتن جس کو دیا جائے, تعاون دینا. تو عربی میں وہ سب دیتے ہیں زکوٰۃ, وہ سب دیتے ہیں یوتونا, یوتونا زکوٰۃ, یوتونا زکوٰۃ. اللہ من فضلہ ہی آتاہم اللہ, اللہ دیتا ہے انہیں من فضلہ ہی اپنے فضل دیا ان کو, اپنی رحمت یا اپنے فضل سے اللہ نے ان کو جو ہے اپنے رحمت سے دیا. اچھا, حل آتے تو زکاتا, تا آ گیا, نعم آتیت آتا کی طرح آزا کا ٹیبل ہوتا ہے, آزا, آزیتا, آزیتو, آزیتم, آزینا, یوزونا, توزی ہوتا ہے, آزی, آزو, لا توزی, لا توزو, موزن, موزن, ازاؤن. ٹیبل یہ آپ کے سامنے ہے, آپ ہمت کیجیے جی. کون کرے گا اس ٹیبل کو؟ ڈاکٹر کلثوم. جی سسٹر کرائیے. آزا, آزو, آزیتا, آزیتو, آزیتم, آزینا, آزت, یؤذی, یؤذونا, آزت, یؤذی, یؤذونا, تؤذی, اوذی, اؤذی, تؤذونا, نؤذی, تؤذی, آذی, آذو, لا تؤذی, لا تؤذو, مؤذن, مؤذن, ایذا. چلیں جی, یہ جو ہے باب ہم نے دیکھا تھا, علامہ سے لفظ تعلیم, باب تفعیل, حسبہ سے محاسبہ, باب مفاعلہ, اسلمہ سے اسلام, باب افعال, اختلافہ سے اختلاف, باب افتیان, استفارہ سے تین تاکہ کریں, استفعال, اور مونس پانچواں مفعول. اضافی پوائنٹ کی طرف, آج کا اضافی پوائنٹ بڑا اہم ہے, اور نیٹ کہتا ہے کو میں تو بتانے کے لیے تیار ہوں, نیٹ ساتھ چلیں. اور فعل ثلاثی مجرد کے باب جو ہے وہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ نصرہ, نصرہ, ینصرو. پہچان کیا ہے؟ مضارع میں عین کلمے پہ پیش ہوتا ہے. پھر ہے دربا, دربا یدربو. پہچان کیا ہے؟ مضارع میں را کلمے کے نیچے زیر ہوتی ہے. پھر ہے فتح یفتح. پہچان کیا ہے؟ عین کلمہ جو ہے ماضی کا اور مضارع کا دونوں پہ زبر ہوتا ہے. باب سامیہ, سامیہ یسمع. ماضی کے اندر ہی جو ہے وہ کسرہ آ جاتی ہے, اور جو ہے مضارع میں فتح ہوتی ہے اس کے عین کلمے پہ. پانچواں ہے کروما, کروما یکرمو. کروما یکرم میں کیا ہوتا ہے؟ عین کلمے پہ پیش, اور جو ہے ماضی مضارع دونوں میں پیش ہوتا ہے. کروما یکرمو دونوں میں پیش ہوتا ہے. چھٹا ہوتا ہے حاسبہ یحسبو. حاسبہ یحسبو میں جو ہے کیا ہے؟ عین کلمہ جو ہے ماضی کے اندر جو ہے زیر والا ہوتا ہے, اور مضارع میں بھی زیر والا ہوتا ہے. یہ دونوں جو ہے نا باب آسان ہے پہچاننا. ماضی مضارع دونوں میں عین کلمہ پہ پیش ہو تو باب کروما ہوگا. اگر جو ہے ماضی میں زبر اور مضارع میں پیش ہو تو باب نصرہ ہوگا. اسی طرح اگر ماضی مضارع دونوں میں عین کلمہ پہ زیر ہے تو باب حسیبہ ہے, لیکن اگر مضارع میں صرف زیر ہے تو باب دربہ ہوگا.
اور سمیع جو ہے وہ باب شروع میں ماضی میں ہی جو ہے زیر آ جائے. فتح جو ہے دونوں میں ماضی مضارع میں زبر. تو یہ تو کوئی ثلاثی مجرد کی بات. اب ہے یہ باب فتح ماضی، اس کا کیا تھا؟ تینوں پہ زبر. مضارع میں کیا ہے؟ یفتح، یہ تا جو درمیان میں، یہاں دیکھیں نا، یہاں بھی تا عین کلمہ ہے، تا پہ زبر، یہاں بھی تا پہ زبر. باب کیا ہوگا؟ فتح. نصرہ ماضی اس کا نصرہ ہے، مضارع ہے ینصر. دیکھیں اس میں جو ہے سواد پہ مضارع میں پیش سے پتہ چلتا ہے یہ باب نصر ہے. ضربہ ماضی یضرب، یہاں جا کے کیوں ان تینوں میں فتح نصرہ ضربہ میں تینوں پہ زبر ہے، اس سے نہیں پتہ چلتا ماضی. ان کا یہاں مضارع سے دیکھتے ہیں، اگر درمیان والے پہ زبر اور ماضی میں بھی زبر باب فتح. اگر درمیان والی پہ مضارع میں پیش اور ماضی میں زبر باب نصر. اگر مضارع میں جو ہے زید درمیان والے پہ اور یہاں زبر باب. اب چلے سمیع، یہ جو آسان ہے، ماضی میں ہی زیر آ گیا اور مضارع میں جو ہے زبر ہوگا اس کا، تو یہ سمیع. اب آئے کروما، یہ آسان ہے، ماضی میں بھی اس کے درمیان والے پہ پیش اور مضارع میں بھی پیش، دونوں پہ پیش ہے درمیان والے. کروما یا کرومو، یہ تو ہے ہی جدا، آسان ہے، اس لیے ڈاکٹر صاحب نے اس کو جو ہے QC4 میں رکھ دیا کہ یہ آسان ہے، اس کو جو ہے وہاں جا کے پڑھ لیں گے. اور حسیبہ جو ہے اس کا ماضی میں بھی زیر ہے درمیان والے پہ، مضارع میں بھی، یہ بھی آسان ہے، دونوں زیر آ رہے ہیں. تو اب فارمولا کیا ہوا؟ فارمولا یہ ہوا کہ اگر ماضی مضارع دونوں میں درمیان والے پہ زبر ہو تو باب کون سا ہوگا بھائی؟ اب آپ لوگ جاگ جاؤ. فتح. اگر جو ہے ماضی میں زیر ہے اور مضارع میں بھی زیر آ رہا ہے، دونوں پہ زیر ہے، تو باب کیا ہوگا؟ حاسبہ. یہی باب ہوگا جو ہے حسیبہ. اگر جو ہے ماضی میں درمیان میں پیش، مضارع میں بھی پیش، تو باب کیا ہوگا؟ کروما. یہ یہاں تک تو آسان ہے نا. اگر درمیان والا کلمہ ماضی مضارع دونوں زبر ہے، باب فتح. دونوں پیش ہیں، باب کروما. دونوں زیر ہیں، باب حسیبہ. یہاں تک بات سمجھ آ گئی یا ابھی بھی سو رہے ہو؟ میں نے کہا تھا جاگ جو کام کی بات بتانے لگا ہوں. اور جو سو رہے ہیں ان کو ہلا کے اٹھا دو، کلاس میں بیٹھے ہوئے. اب آ جائے آسان فارمولے کی طرف. ماضی میں تینوں زبر، کوئی پتہ نہیں چلا. مضارع میں جا کے دیکھیں پیش ہے تو باب نصر. ماضی میں تینوں زبر، پتہ نہیں چلا. مضارع میں اگر زیر ہے باب. اور اگر ماضی میں تینوں زبر اور درمیان زبر ہے، یہ شروع میں ہم فتح کو پکڑ چکے ہیں. یہ اس طریقے سے آپ اسے اگر یاد کر لیں تو یہ 6 کے 6 باب جو ہیں آپ ان کو پہچان سکتے ہیں ماضی کے اندر اور مضارع کے اندر. سمیع شروع میں ہی زیر آ گیا تو اس کو وہاں سے پہچان لیا سمیع. تو آئیے کچھ سوال جواب کر لیتے ہیں. آپ لوگ اٹھ گئے ہیں تو ابھی فائدہ ہو گیا مجھے کہ آسانی سے سوال جواب ہو جائیں گے. وَلَقَدْ عَلَمْتُمْ کا مطلب ہے، اور البتہ تحقیق تم سب نے جان لیا. احتدوا منکم کا مطلب ہے انہوں نے زیادتی کی تم میں. فَقُلْتَ لَهُمْ کا مطلب ہے تو ہم نے کہا ان سے. كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ کا مطلب ہے ہو جاؤ بندر ذلیل و خوار. بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ وہ دنیاوی جو ہے سرگرمیاں جو ہے ان میں ملوث نہ ہو. کب؟ ہفتہ کے دن. ہفتہ کے دن. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زناکاری اور جو ہے ریشم پہننے، شراب پینے اور گانے بجانے کو حلال بنا دیں گے. اللہ نے بنی اسرائیل کو سزا کے طور پر کیا کہا تھا؟ ذلیل بندر بن جاؤ. جعلہ کا اس میں فاعل ہے جاعل. عالمہ کا جو ہے مصدر ہے علم. خاصیہ کی جمع ہے خاسرون خاسئین. احبہ کی جو ہے افعال کی 3 4 یہ احبہ یحب احبب. احبب تک جو ہے اس کا ترجمہ ہوگا آپ نے پسند کیا. هل ادللت القوم کا جواب ہوگا ما ادللت القوم. انی احببت بے شک میں نے پسند کیا. ادل فرعون قومہ، فرعون نے گمراہ کیا اپنی قوم کو. یدلونا کا جواب ہوگا وہ سب گمراہ ہوتے ہیں، وہ سب گمراہ ہوں گے. ہم پسند کرتے ہیں کہ عربی ہوگی نحب. حل یدل القوم کا جواب ہوگا نعم
युदिल्लुल कौमा, या वाले सीगे जो है सवाल जवाब में एक ही रहते हैं, कोई तब्दीली नहीं। हल हम मुदल्लूना, नाम हम मुदल्लू, ये हम और हुआ के भी सीगे सवाल जवाब में नहीं बदलते। अदल्ला से अस्मा की 3 चाबियां, मुदिल्लु, मुदल्लन, इदलालुन। अहब्बा से असफाल की 3 चाबियां, अहिब्बा, युहिब्बु, अहबिब। तो 7 ये आपके होमवर्क माशाल्लाह आपको पता है, तो मैं आपका टाइम इस पे नहीं लगाऊंगा। आइए सीधे दुआ की तरफ चलते हैं। ऐ अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना क़ब्लल मौत वरहमना इंदल मौत वला तुअज़्ज़िबना बअदल मौत वला तुहासिबना यौमल क़ियामह इन्नका अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़। सबक को हुआ पूरा। अब आपके सवाल जवाब की बारी है। आपके अगर कुछ सवालात